ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ ظاہر سند کو پر حکم لگانا وہ پڑھا ہے کہ ایک سند جو ظاہر ہو اس پر حکم ہمیں کس طرح لگانا ہے. ٹھیک ہے، مثلا یہ ظاہر سند ہے، اس کو ہم نے حکم لگانا ہے، اس میں ہم راوی چیک کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی ضعیف تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے تحقیق. ٹھیک ہے، تحقیق. اور دوسری ہوتی ہے تخریج. ویسے تو تخریج پہلے کی جاتی ہے، پہلے پڑھی جاتی ہے، اور پہلے اس کو کیا جاتا ہے سرچ آؤٹ. اس کے بعد تحقیق ہوتی ہے سندوں کی. تحقیق کا مطلب ہے راویوں کو چیک کرنا، اس کے سماع و لقاء کو چیک کرنا، اس کی سند کے اوپر حکم لگانا. تخریج ہوتی ہے کہ ایک روایت کن کن سندوں کے ساتھ کس کس کتاب کے اندر آتی ہے وہ تلاش کرنا. تخریج کا ویسے تعریف جو ہے وہ عام طور پہ یہ کی جاتی ہے اخراج ال اخراج الحدیث من متون الکتب. کتابوں کے اندر سے حدیث کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں تخریج. جیسے خرج یخرجو، تخریج میں نے نکالنا، باہر نکالنا. تخریج اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کتابوں کے اندر یہ سندیں اس کی موجود ہوتی ہیں، تو ہم نے تلاش کر کے اس کو ایک جگہ پہ نکالنا ہوتا ہے، باہر کرنا ہوتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث کی کئی سندیں بھی ہوتی ہیں، اور راویوں کی پھر مطابقتیں بھی ہوتی ہیں، طرق بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کے پیچھے آپ نے یہ دیکھا تھا، یہ 4 نمبر حدیث ہے، اس میں حماد بن زید کی، عبد الوارث کی، یہ تو چلو اسی سند کے اندر آ گئی نا، ہمیں پتہ چل گیا. ابھی یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو جو ہم تخریج کرتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں پھر مطابقتیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مگر انس رضی اللہ تعالیٰ یہاں تو ایک ہی شکل ہے نا، ہمیں معلوم ہوا کہ عبدالعزیز بن صہیب ہی ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے اور بھی شاگرد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں تخریج. تو اس کا طریقہ بھی ہم ویسے تو یہ کافی لینتھی ہے، لیکن ہم اس کو کہہ لیں گے ایک ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ہم نے جو تحقیق پڑھی ہے وہ بھی صرف کتب ستہ کی پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے فوکس کیا تھا صرف تہذیب الکمال پر اور تقریب التہذیب پر. اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، کچھ اقوال ایسے ہیں کہ جو تہذیب الکمال کے اندر نہیں ہے، دوسری کتابوں کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو یعنی کتب ستہ کے علاوہ راویوں کے لیے ہیں. لسان المیزان ہے، اس میں کتب ستہ کے راوی بھی ہیں، دوسرے راوی بھی ہیں. اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ الکبیر ہے. اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ کی الثقات ہے. اس طرح کتاب المجروحین امام ابن حبان کی ہے. یہ ساری کتابیں اوور آل راویوں کے بارے میں ہیں، یہ خاص کتب ستہ کے راویوں کے لیے نہیں ہے. تو اگر ہم نے فرض کیا ایسا راوی ہے کہ جو کتب ستہ کے اندر نہیں ہے، المعجم الکبیر اوسط جو امام اوسط رحمہ اللہ، امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر، اس طرح امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الاوسط، اس طرح امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیح ہے. اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم کیسے حدیثیں تلاش کریں گے؟ اس طرح مسند امام احمد کی کتاب کا جو راوی ہے، تو جو کہ کتب ستہ کا راوی نہیں ہے، ایسا راوی بھی ہے نا کتب ستہ، ان کا ہم ترجمہ کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو وہ دوسری کتابیں ہیں، اس پر ہم نے ابھی بات نہیں کی اور نہ ہی وقت اجازت دیتا ہے. پھر کبھی صحیح، یعنی ہر کتاب کا تعارف جو ہے نا، یہ باقاعدہ ایک لیکچر مانگتا ہے. یعنی ایک ایک کتاب کا تعارف، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا خامیاں ہیں، کیا نقائص ہیں اس کے، یہ بھی ہوتا ہے نا. تو ہر کتاب کی اپنی اپنی خوبی ہے. ہر ضرورت کے لیے جو ہے نا الگ الگ کتابیں ہیں. فرض کیا آپ نے راوی کا اختلاط دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے الگ کتابیں لکھی ہیں. راوی کے اتصال، راوی کا مروی انو سے اتصال دیکھنا ہے تو اس کے لیے الگ کتابیں ہیں. اسی طرح کچھ راوی
جو کافی یعنی کریٹیکل ہوتے ہیں ان کے لیے الگ کتابیں ہیں، تو وہ کتابوں کا تعارف ایک الگ یعنی ایک سیکشن ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو کتب ستہ کے اکثر و بیشتر جو راوی ہم اگر دیکھ لیں نا ان کتابوں کے اندر جائیں، تو اکثر و بیشتر وہ دوسری کتابوں کے اندر بھی وہ آ جاتے ہیں، یعنی اب مسند احمد کے اکثر و بیشتر راوی وہ وہی ہوں گے جو کتب ستہ کے راوی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جو زائد راوی ہوں گے، جو زائد راوی ہوں گے وہ جو ہے وہ آپ کو دوسری کتابوں سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ الجرح و تعدیل سے مل جائیں گے، اس طرح آپ کو وہ تاریخ الکبیر وغیرہ سے مل جائیں گے۔ ابھی جو ہے نا، ابھی یعنی ہم یہ سمجھیں کہ ہم فوکس کر رہے ہیں کتب ستہ کے حدیثوں کو، خاص طور پہ سنن نبی داود کو سمجھنے کے لیے، تعارف کے لیے، تو ہم نے تحقیق کے حوالے سے تہذیب الکمال کو مد نظر رکھا ہے۔ ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تخریج، کہ یعنی ایک حدیث وہ کس کس کتاب کے اندر آتی ہے، کن کن سندوں کے ساتھ آتی ہے، وہ ہم نے جو ہے اس کو جو ہے نا وہ تلاش کرنا ہے، اور یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ابھی ہم جو ہے نا تخریج، پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے ایک سے زیادہ سندیں جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اب ایک، جی اب دیکھیے گا یہ ذرا مثال کے طور پر، جی اب فرض کیا یہ ایک سند ہے، اب یہ سنن نبی داود کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی اگر ہم تخریج کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی دوسری تیسری سند بھی ہو سکتی ہے۔ اور سند کے بارے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ سند کیسے بنتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نئی سند ہے؟ تو وہ پتہ چلتا ہے جو شاگرد ہے اس کا سوری صحابی کا جو نیچے شاگرد ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جب چینج ہوگا تو سمجھے سند چینج ہو گئی ہے، اور اگر نیچے کو چینج ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا ایک طریق ہوگا، اس کی مطابقت ہو جائے گی نیچے، لیکن وہ سند وہی ہوگی، ہم یہ کہہ دیں کہ نیچے اس کی مطابقت ہوئی ہے۔ پھر کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اگر اب سنن نبی داود کی ایک روایت چیک کر رہے ہیں، فرض کیا جب ہم تخریج کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو بخاری مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمیں یعنی جب بخاری مسلم میں آ گئی تو پھر ہمیں وہیں سے جا کے حوالہ تلاش کرنا وہ زیادہ مناسب رہے گا۔
अब ये देखें एक सनद है। अब ये एक सनद है, ठीक है। ये भी एक सनद अब आ गई है, इसहाक बिन इब्राहिम अद्दबरी। यानी ये देखें, अनस रजी अल्लाह तआला से बयान करने वाले नज़र बिन अनस है। नज़र बिन अनस, और इधर अनस रजी अल्लाह से बयान करने वाले अब्दुल अजीज बिन सुहैब है, ठीक है। नहीं ये ज़रा मुआज़ भाई ज़रा नोट कीजिएगा, जब ताबी तब्दील होगा तो दोनों रिवायत एक दूसरे की शाहिद होंगी। नहीं, शाहिद उस वक्त होंगी जब सहाबी तब्दील होगा। सहाबी तब्दील होगा तो एक दूसरे की शाहिद होंगी। और अगर ताबी तब्दील होगा या नीचे, ताबी से नीचे चेंज होगा, तो फिर हम कहेंगे ये मुताबत ही है। एक सनद दूसरी की ताबत होती है, ठीक है। तो सहाबी तब्दील होगा तो फिर वो शाहिद होंगी एक दूसरे की, ठीक है। अच्छा जी। तो हम यानी एक से ज्यादा संदेह भी होती हैं। अब इस चीज को तो आपने देखना, अब ये अगर सहाबी तब्दील हो जाता है और मतन तकरीबन वही रहता है, यानी मजमून उसका मतन का, ये याद रखें जब तखरीज होती है ना, तो फिर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अल्फाज की ही मुताबत हो या सारे के सारे अल्फाज ही शाहद बने। जो नफ्से मसला है ना, जो आपका मसला होगा, अगर वो एक ही है तो फिर उसको हम कहेंगे ये तखरीज में आने वाले के लायक है, ठीक है। अब इस रवायत के अंदर जो है, जो मजमून होगा, यानी बैतुल खला में दाखिल होने के वाले से जो दुआ पढ़नी है, अगर तो किसी सनद के अंदर, यानी यहाँ जो मुताबत होगी ताबी वाली जगह पर, शाबी से नीचे, ठीक है। जो मुताबिक यानी जिस जगह पे जाके सनद एंड हो रही है उससे एक पीछे वाला बंदा आपने चेक कर लेना है, जहां सनद एंड हो रही है ना उससे पीछे, चाहे वो सहाबी का कौल हो, चाहे वो ताबी का कौल हो, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, जो उस रवायत का असल है ना, माखज है, जहाँ से रवायत ली गई है, उसको आपने देखना है। उससे नीचे वाला जो नकल करने वाला, अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो संदेह एक से ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये रावी एक ही है, चाहे नीचे बदलते जा रहे हैं, जैसे अब अब्दुल वारिस और हम्माद बिन जैद, ये अब देखें दो आ गए हैं, तो ये सनद ये वाली एक ही होगी कम से कम। अगर फर्ज किया इसकी ये सनद ना होती तो ये सनद एक ही होनी थी, क्योंकि नीचे तो मुताबत हुई है लेकिन यहाँ पे मुताबत नहीं हुई, जो सहाबी से नीचे वाली जगह है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि तखरीज के फ़वाइद पहले भी अर्ज कर दिए थे कि कई फ़वाइद हैं तखरीज करने के। एक तो ये है कि कभी रावी कोई मुबहम होता है, ठीक है, उसकी उसका जो है ना इबहाम दूर हो जाता है। दूसरी सनद जब हमारे पास सामने आती है ना, तखरीज करते हैं, तो उसकी फिर उसका इबहाम दूर हो जाता है। और एक ये भी फ़ायदा होता है कि अगर फ़र्ज़ किया कोई रावी ज़ईफ़ हो तो उसका ज़ौफ़ वो ख़त्म हो जाता है दूसरे सिका रावी के आने से। जी, ये महाज साहब कह रहे हैं कि जिस तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह एक रवायत के संदर्भ से जिक्र करते हैं, बिल्कुल जी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह, याद रखें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के सनद जिक्र करने के दो यानी दो तरीके हैं। एक तो है कि वो अलग से सनद जिक्र करते हैं, वो यहीं से अलग हो जाती है, यानी जिसको हम मुस्तकिल तौर पर अलग सनद कहते हैं। दूसरा ये होता है कि यहाँ से अलग नहीं होती लेकिन नीचे से जाके अलग हो जाती है, जैसे अब्दुल वारिस की हुई है। तो इसको भी ये मुस्तकिल सनद जिक्र कर देते हैं कभी कभार, कभी मुस्तकिल कर देते हैं, कभी इसको मिला भी देते हैं जिस तरह यहाँ मिली हुई है, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने मुताबात ज़िक्र की होती हैं, चाहे वो सनद की मुताबत हो, चाहे वो नीचे नीचे रावी की किसी की मुताबत हो। यानी सनद की मुताबत से मुराद भी अलग से सनद हो, उसको भी अलग नंबर दे देते हैं, यानी अलग से ज़िक्र कर देते हैं। नंबर तो ख़ैर बाद में दिए गए हैं। तो अगर नीचे हुई हो तब भी अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएँगी। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ।
یہ دیکھیں فرض کیا. یہ دیکھیے گا. ایک سند انہوں نے ذکر کیا 656 نمبر حدیث میں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا المغیرة بن سلمة المخزومی قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زیاد قال حدثنا عثمان بن حکیم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی امرہ قال دخل عثمان بن عفان. یعنی یہ ساری یہاں تک آتی. اب اس کی جو انہوں نے دوسری سند ذکر کی ہے وہ یہ دیکھیں. حدثنی ہی حدثنی ہی یعنی اس حدیث کو مجھے بیان کیا ہے زہیر بن حرب نے محمد بن عبداللہ الاسدی نے. اب یہ زہیر بن حرب، اس پر بھی ویسے الگ لیکچر چاہیے تھا کہ صحیح مسلم کے اندر اس سنتوں کو سمجھنا بھی ایک جو ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ ذرا تھوڑا سا جلدی جلدی سمجھ جائیں اگر سمجھ آ جائے. یعنی اسی حدیث کو ہمیں بیان کیا ہے زہیر بن حرب نے بھی. وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ محمد بن عبداللہ الاسدی سے. بات ختم ہو گئی. کہتے ہاں 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 دے کر بھی حوالہ ہے سند. یعنی سند اب پھر کے یہاں آ گئی ہے یہاں پہ. اب دوبارہ کہتے ہیں وحدثنی، اور مجھے یہی حدیث بیان کی ہے محمد بن رافع نے بھی. گویا زہیر کی مطابقت اب محمد بن رافع کر رہا ہے. قال حدثنا عبد الرزاق. پھر کہتے ہیں ہمیں یہ محمد بن رافع کہتے ہیں مجھے یہ روایت بیان کی عبد الرزاق نے. جمیعاً جمیعاً یہ سب کن کن سے بیان کر رہے ہیں؟ یعنی محمد بن عبداللہ الاسدی اور عبد الرزاق یہ دونوں کس سے بیان کر رہے ہیں؟ سفیان سے. یعنی اب سمجھے یہ نیچے سے جو ہے نا وہ دو ہو جائیں گے. اب زہیر بن حرب، محمد بن عبداللہ الاسدی، اس طرح عن سفیان. اس طرح محمد بن رافع، عبد الرزاق، عن سفیان. عن ابی سہل عثمان بن حکیم. ادھر ابو سہل بن حکیم سے ہی تھی پیچھے والی بھی. یہ دیکھیں عثمان بن حکیم. یعنی اب گویا یہاں سے جو ہے نا وہ سند بدلنی شروع ہوئی ہے. یہ والی یہ والا حصہ بدلا ہے، اوپر والی ویسے کی ویسی ہے. تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی الگ الگ دو سندیں ہیں، بلکہ سند تو ایک ہی ہے، لیکن نیچے جو ہے نا مطابقتیں ہوئی ہیں تو ان کو انہوں نے الگ سے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. اب جو ویسے تو کئی کتابیں ہیں جو جو ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں کسی بھی کتب ستہ کی کسی بھی حدیث کو تخریج کرنے کے لیے. تو لیکن جو اس میں مشہور ترین کتاب ہے وہ بھی حافظ مزی رحمہ اللہ کی، وہ ہے تحفۃ الاشراف. تحفۃ الاشراف میں یہ نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے گا، یہ ہے یہ جمال الدین ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزی، وہی المتوفا 742 ہجری. تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف. تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف. یعنی اس کتاب کے اندر اس کی ترتیب آپ سمجھ لیں. ایک تو اس کے اندر اطراف حدیث. اطراف حدیث کا مطلب ہے حدیث کا جو شروع والا ایک ٹکڑا ہے نا، اس سے آپ کو حدیث سمجھنا جو ہے وہ حدیث نکالنا آسان ہوگا. اس کا ایک ٹکڑا دیا ہوگا، یعنی پوری روایت نہیں دی ہوگی، ٹکڑا دیا ہوگا، پھر اس کی آگے تخریج دے دی ہوگی. اس کا طریقہ پہلے کیا ہے؟ اس کی وہی فہرست ہے جس طرح تحفۃ الاشراف اس کی تہذیب الکمال کی فہرست تھی، بالکل اس کی بھی ویسی کی ویسی فہرست ہے. اب یہ دیکھیں اس میں بھی حروف تہجی کے اعتبار سے اب یہ ہے صحابہ جو ہے نا، صحابی جس کی حدیث ہوتی ہے. یعنی جس طرح ہماری حدیث تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، انس بن مالک کی حدیث جو تھی ہماری، تو اس سے جو ہے نا ہمیں وہ ملے گی اسی ترتیب سے. الف کے ساتھ انس آئے گا. اب اس میں دیکھیں من مسند ابیز وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیں
یہ مسند انس بن مالک، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہماری وہ روایت ہوگی جو ہم نے پیچھے ذکر کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل اسی ترتیب سے ہے جس طرح آپ نے وہ تہذیب الکمال سے راوی تلاش کیے تھے، بالکل اسی طرح اس کو تلاش کرنا ہے، باقی تھوڑا تھوڑا فرق ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ جی، اب اس کتاب کے شروع میں جاتے ہیں، بالکل اس کا تھوڑا طریقہ سمجھ آ جائے۔ یہ کتاب ہے، دیکھ لیں آپ، یہ کئی جلدوں پر محیط کتاب ہے۔ اس کی جو مکتبہ شاملہ والے کے نسخہ ہے نا، اس کی تیرہ تیرہ جلدیں ہیں اس کی، ادھر جو نسخہ ہمارے پاس ہے اس کی 13 جلدوں والا نسخہ ہے۔ اس کی وہی ترتیب ہے، حروف تہجی، ٹھیک ہے، آخر میں حرف یا، اور جماعت من الصحابہ لم یسمو، یعنی ایسے صحابہ کی جماعت جن کا نام نہیں درج کیا گیا، مثلا صرف یہ کہہ دیا گیا کہ یہ روایت کسی صحابی سے ہے، اب وہ صحابی کا نام کیا ہے، اس کبھی ایسے ہو جاتا ہے نا، رجل من اہل الانصار، یا رجل من الانصار، یا رجل سمیت رجلا من اصحاب النبی، ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر کیسے تلاش کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے انہوں نے الگ سے ایک چیپٹر بنایا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، الرجل من الانصار، یعنی انصار کا ایک صحابی، ایک صحابی، اب وہ کون ہے اس کا ہمیں علم نہیں، لیکن یہ انہوں نے اس کو الگ سے ذکر کر دیا ہے۔ آگے میں مسانید الصحابہ، نسائی، سورہ النساء، مسانید النساء، عورتوں کا الگ سے انہوں نے ذکر کیا، مثال کے طور پر حرف الف کے اندر یہ آئی ہیں مسند اسماء بنت ابی بکر الصدیق، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح، اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند بھی اسی طرح ذکر ہوگی۔ آگے ہے آخر میں کتاب المراسیل وما یجری مجراہا، جو مرسل روایات، آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں صحابی کو ترک کر دیا گیا ہو، سند کے اندر صحابی کو چھوڑ دیا گیا ہو، اب ظاہر ہے وہ نیچے تابی یا تبا تابی یا کوئی اور ہوگا جس نے صحابی کو چھوڑ کر آگے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو الگ سے ذکر کیا جائے، ظاہر ہے جب جس صحابی کی مرسل ہے، جس صحابی کو ترک کیا گیا ہے، اس صحابی کا تو ذکر اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ مرسل ہے اس لیے اوپر نہیں ہے، کتاب المراسیل۔ اب فرض کیا حرف با کے اندر ہم جاتے ہیں، بدیل بن میسرہ الوکیلی، اب یہ تابی ہے، صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی روایت ہے بدیل بن میسرہ کی، بدیل اگر آپ چیک کریں تو یہ صحابی نہیں ہے، یہ دیکھیں، من صغار التابعین، بدیل بن میسرہ الوکیلی البصری۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کرتا ہے، تو اس کو بھی اس کی تخریج انہوں نے الگ سے دی ہوئی ہوگی کتاب المراسیل کے نام سے، اور پھر اس میں پھر مزید آگے حروف تہجی کے اعتبار سے آخر میں باب الکنا بھی ہے، اس طرح اوپر بھی باب الکنا ہوگا، جس میں ابو ہریرہ، ابو بکر صدیق وغیرہ آئیں گے۔ انہوں نے ادھر وہ نہیں دیا، ممکن ہے کہ ابو بکر صدیق اب بکر اسی کے اندر آئے، لیکن یہ دیکھ، ادھر سے یہ حروف یہ کنا شروع ہوگا، یعنی یا کے بعد پھر یہ کنا ہے، یہ کنا کے بھی حرف الالف، یعنی حرف الالف کے اندر مصحف ابی ابئی الانصاری، ابی ابئی الانصاری، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کی روایات اس طرح ذکر کریں گے۔ ابھی میں انشاءاللہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ اس کو چیک کیسے کرنا ہے، کیسے ہم نے تلاش کرنا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر صرف حدیث کا طرف دیا ہوگا، حدیث کا ایک ٹکڑا دیا ہوگا، پوری حدیث سے ذکر نہیں کی ہوگی، اور پھر ساتھ آپ کو حوالے دے دیں گے کہ یہ کتاب فلاں
کتاب کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ اب کتاب کے شروع کے اندر جائیں، حروف تہجی کا آپ نے سارا معاملہ اس کا سمجھ لیا کہ کیسے اس کو راوی کو تلاش کرنا ہے، کیسے صحابی کی حدیث کو تلاش کرنا ہے۔ یہ انہوں نے مقدمہ لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کتاب کے اندر کن کن روایات کو جمع کیا ہے انہوں نے۔ اما بعد فانی عزمت علی ان اجمع، میں نے عزم کیا ہے، ارادہ کیا کہ ان اجمع فی هذا الکتاب، کہ میں اس کتاب میں جمع کروں انشاءاللہ تعالی اطراف الکتب الستۃ التي، ان 6 کتابوں کے اطراف کو، ان کی یعنی حدیثوں کے ٹکڑوں کو، التي هي عمدۃ اہل الاسلام، کہ جو 6 کتابیں مسلمانوں کی بنیاد رہی ہیں یا ان کا اعتماد رہی ہیں حدیث کے معاملے میں، وعلیہ مدار عامت احکام، عامت عامت الاحکام، اور انہی پر، انہی احادیث یا انہی کتب ستہ پر اکثر احکام کا مدار ہے۔ اور وہی یا وہ 6 کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ وما یجری مجراہا، اور جو اس کے قائم مقام ہے، اس طرح کا مقدمہ صحیح مسلم ہے، یہ بھی صحیح مسلم کا حصہ ہے۔ کتاب المراسیل ابو داود کی ہی، امام ابو داود، سنن ابی داود والے، اس طرح کتاب العلل، اس طرح کتاب الشمائل، کتاب عمل الیوم واللیلہ، معتمدن فی عامت ذالک علی کتابی ابی مسعود الدمشقی، یعنی یہ اس کا ایک طریق ہے اس کا۔ کتاب خلف الواسطی فی حدیث صحیحین والا کتاب ابن عساکر، یعنی ان کتابوں پر ہم نے اعتماد کیا ہے۔ ابو مسعود جو ہے، آپ نے جانتے ہیں نا ابو مسعود دمشقی، جو جمع الجمع بین الصحیحین، غالباً یہ وہی ہیں، یا ابو مسعود بغوی ہوں گے، یعنی ان کی کتابوں پر میں نے اعتماد کر کے، جو انہوں نے بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی جو روایتیں ذکر کی نا، ان پر میں نے اعتماد رکھا۔ کہتے ورتبت علی نحو ترتیب کتاب ابی القاسم، اس کو میں نے ابو القاسم ابن عساکر غالباً، نہیں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا، مجھے فی الحال ازبر نہیں ہے یہ۔ کہتے ہوئے اس کا میں نے یہ نام رکھا ہے۔ اچھا، یہ بس تھوڑا سا سمجھے، وہی علامتیں ہیں کہ علامت متفق علیہ جمع الستہ، کہ جس حدیث کو نکالنے کے اندر، یعنی جس حدیث کو نقل کرنے میں تمام کی تمام کتب ستہ نے اتفاق کیا ہوگا، تو اس کے ساتھ علامت یہ ہوگی، یعنی جس طرح ہم نے راویوں کے بارے میں پڑھا تھا نا، کہ جو ساری کتابوں کا راوی ہے اس کے ساتھ علامت آئین کی لکھی ہوگی، جماع۔ تو اگر ایک روایت ساری کتابوں کے اندر آتی ہے، مطلب 6 کی 6 کتابوں کے اندر ایک روایت آتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ آئین لکھا ہوگا۔ علامت ما اخرجہ البخاری، کہ جس روایت کو بخاری نے نقل کیا تو اس کے ساتھ خا لکھا ہوگا، جس کے ساتھ بخاری نے تعلیق استشہاد کیا ہوگا تعلیقاً، یعنی معلقاً امام بخاری نے روایت نکلی تو خا تا ہوگی۔ اس طرح مسلم کی روایت کے ساتھ ہوگی، صرف مسلم کی روایت کے ساتھ میم ہوگی، ابو داود کی روایت کے ساتھ دال ہوگی، ترمذی کے ساتھ فی الجامع، یعنی سنن ترمذی کے اندر ہوگی تو پھر تا ہوگی، اور اگر شمائل کے اندر ہوگی، یعنی امام ترمذی کی ہی شمائل ہے، تو اس کے ساتھ تا میم ہوگی، ٹھیک ہے، ترمذی کی تا ہوگی اور میم شمائل کا ہو گیا۔ آگے اگر نسائی نے نقل کی ہوگی سنن کے اندر تو سین ہوگی علامت، اگر عمل الیومی واللیلہ امام نسائی کی ہی کتاب ہے، اگر اس کے اندر ہوگی تو سین یا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کی ہوگی تو کاف ہوگی۔ کہتے وما فی اول ہی زا، کہتے جس کتاب کے شروع، جس حدیث کے شروع کے اندر زا لکھا ہوگا نا، تو کہتے ہیں وہ من الکلام علی الاحادیث فہوا، جس حدیثوں کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ زا کا اضافہ ہوگا نا، فہوا مما زدتہ انا، تو وہ ان روایات میں سے ہوگا جس کو میں نے زائد کیا ہوگا اپنی طرف سے۔
वमा क़बालतुहु काफ फहुव मिम्मा इस्तदरकहु हाफिज अबुल कासिम इब्न अबी असाकिर। वो अभी समझ आ गई ना, अबुल कासिम से मुराद क्या है, इब्न असाकिर था वो। और जो इसके आखिर में काफ लिखा होगा, इसके अंदर जिस रिवायत के पहले या बाद में काफ लिखा होगा, तो उसके उसका मतलब क्या होगा कि इस पर इस्तिदराक किया है अबुल कासिम इब्न साकिर ने। ठीक है। आगे कहते हैं मैंने कब इसको शुरू किया और कब इसका इख्तिताम किया इस किताब का, पर क्या आगे फिर इसकी तरतीब शुरू हो जाती है। अब इसका पहले थोड़ा सा समझ जाएं कि इसको लिखना किस तरह है। फर्ज किया ये एक में मुस्नदी अबियद बिन हम्माल अल हिमयरी अल मारबी अन नबी, ये है सहाबी रसूल, इनकी एक मुस्नद यानी इनकी एक किताब। मुस्नद का आपने तारीफ पढ़ी है। अब देखें, ये लिखा हुआ है नंबर 1 हदीस, दाल ता सीन कॉफ, यानी ये हदीस अबू दाऊद के अंदर भी है, तिरमिजी के अंदर भी है, नसाई के अंदर भी है और इब्न माजा के अंदर। ठीक है। हदीस कौन सी है, अब इसके थोड़े से अल्फाज आगे लिख रहा, अन्नहु वफदा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तफ्ताहु अल मिल्हु अल्लज़ी फी मआरिफ। अब कहते हैं दाल, ये देखें, दाल मतलब ये अबू दाऊद के अंदर ये हदीस कहाँ पाई जाती है, फिल खिराज, यानी ये हदीस जो खिराज वाला, खिराज वाली जो किताब है ना, यानी सुनन नबी दाऊद के अंदर जो खिराज वाली किताब है, उसकी हदीस नंबर है 36। ठीक है। किस सनद के साथ है उधर, अन कुतैबत इब्न सईद व मोहम्मद इब्न मुतवक्किल अल अस्कलानी किलाहुमा अन मोहम्मद इब्न यहया अल मआरबी अन अबीही अन उस्मामा इब्न शराहील अन सुमई इब्न कैस अन शिमर इब्न अब्दुल मदान अन अबीद इब्न हम्माद भी, मतलब ये सनद आगे फिर, यानी ये हदीस आगे फिर वैसे ही है जैसे ऊपर जिक्र कर दी है। अब ये है अबू दाऊद के अंदर, अबू दाऊद के अंदर पूरी सनद इन्होंने जिक्र कर दी इधर। अब ये सनद है अबू दाऊद की। अगर आप आगे फिर क्या है, तिरमिजी, ता तिरमिजी फिल अहकाम किताबुल अहकाम के अंदर, तिरमिजी की किताबुल अहकाम के अंदर 29 नंबर ये, और सॉरी ये 36 नंबर हदीस नहीं है, 29 या 36 नंबर ये बाब है, 36 नंबर बाब है, यानी किताबुल खिराज का जो आगे अबवाब होते हैं ना, चैप्टर कायम करते हैं। ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक इसमें होते हैं, तो फिर उसका 36 नंबर जो है ना, ये बाब है। और इधर किताबुल अहकाम का 39 नंबर बाब है। उस बाब के अंदर आपको जो दो चार हदीसें होंगी, उनमें से कोई एक हदीस ये वाली भी होगी। ठीक है। अब इसकी सनद क्या है, अन कुतैबा, वही कुतैबा बिन सईद, अन मोहम्मद इब्नी व मोहम्मद बिन यहया इब्नी अबी उमर, और आगे किलाहुमा, ये दोनों क्या बयान करते हैं, मोहम्मद कैस भी इस्नादी ही, मोहम्मद बिन यहया इब्नी कैस भी इस्नादी ही, उसी सनद के साथ, यानी मोहम्मद बिन यहया इब्नी कैस आ गया अबी ही, मोहम्मद बिन ये नहीं इसको कह दिया है, इनको इनको भी इस्नादी से मुराद ये है कि पीछे वाली वही सनद है जो ऊपर जिक्र कर दिया, नीचे सिर्फ फर्क था, ये वाला जो फर्क था ये इन्होंने थोड़ा बहुत जो फर्क था वो उन्होंने बयान कर दिया। वकाला, आगे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने फिर ये भी फरमाया गरीबुन, ये रिवायत क्या है, गरीब है। ठीक है। ये देखें काफ जो है ना, ये काफ जो लिखा हुआ है ना, ये वही इब्ने साकिर वाले की तरफ इशारा है कि ये जो गरीब वाली जो है ना, ये इस्तिदराक है इमाम इब्ने साकिर रहमहुल्लाह की तरफ से। ठीक है। ये जो गरीब का लफ्ज है या जो यहाँ दुरुस्ती करवाई गई है, ये इस्तदराक है उनका। आगे सीन, सीन से मुराद सुनन नसाई फी इह्याइल मवाता, ये किताब है। फिल कुबरा, ये है कुबरा वाली में, यानी सुनन तिरमिजी और सुनन जो नसाई है ना, सुनन नसाई जो असल वाली, एक है कुबरा एक है सुगरा। ये कुबरा की रवायत है, ये कुबरा की। किससे रवायत करते हैं, इब्राहिम बिन हारून अन मोहम्मद इब्न याही इब्न कैस
ان 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 یعنی مطلب کہ سند یہاں سے بدل گئی ہے. ان سعید بن عمر ان بقیتا ان عبداللہ بن مبارک ان معمر ان یحیی بن قیس المعاربی ان ابید بن حمال. یہاں تک بھی مطلب یہ آگے پھر وہی حدیث ہے. آگے وان سعید بن قیس سعید بن عمر ان بقیہ ان سفیان ان معمر نحوہ. ان سے بھی پھر آگے ویسی کی ویسی حدیث ہے نحوہ پیچھے والی جو معمر یہ والی معمر سے آگے پھر وہی بالکل پوری سند آ جائے. قال سفیان سفیان کیا کہتے ہیں وحدثني ابن ابي بن حمال عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وعن عبد السلام بن عتیق عن محمد بن المبارکی عن اسماعیل بن عیاش و سفیان کلاہما. یعنی یہ دیکھیں یہ اس طرح تخریج ہوتی ہے. ہر ایک حدیث کس کس کتاب کے اندر پائی جاتی ہے. یہ تو ذرا تھوڑی مشکل آ گئی تھی نا. یہ بنیادی طور پر آپ کو ذرا آسان سی دکھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں مثلا یہ حدیث آئی ہے نا ایک یہ بھی انہی کی حدیث ہے اسی سے آپ کی یعنی اسی سے ابھی کی حدیث ہے یہ ابیض بن حمال کی. اور یہ اس کتاب کی دوسری حدیث ہے. اس کے ساتھ دال لکھا ہے یعنی یہ صرف ابو داود کے اندر حدیث آتی ہے. حدیث کیا ہے انہ کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدقۃ فقال یا اخن یا اخا سبا لابد من صدقہ. اے سبا کے رہنے والے لابد من صدقۃ صدقہ کرنا یا کہ زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے. اب کہتے ہیں ابو داود کے اندر ہے فی الخراج کتاب الخراج کے اندر. ٹھیک ہے. اس کی 27 نمبر باب ہے. اس کے اندر کیا آتی ہے محمد ابن احمد القرشی ہارون بن عبداللہ الحمال کلاہما. یہ دونوں کن سے بیان کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر الحمیتی المکی عن فرج بن سعید بسناد الحدیث الذی قبلہ. اسی حدیث والی سند ہے پیچھے والی جو اس سے پیچھے ذکر کی ہے فرج بن سعید کی. جب ہم حدیث دیکھیں گے نا یعنی اس حدیث کے اندر جب فرج والی حدیث دیکھیں گے نا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی لائیو. سنن نبی داود ہم نکالتے ہیں اس میں ہم یہ حدیث چیک کرتے ہیں کہ واقعتاً وہ ادھر ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھیے گا ذرا یہ دیکھیں کتاب الخراج سنن نبی داود کا کتاب الخراج. اب اس کے ابواب گنے 41 ابواب ہے ٹوٹل اس کے. یعنی اس کتاب کے آگے ابواب ہیں 41. اب ہمارا کتنے نمبر باب تھا یہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارا باب تھا 27 نمبر تو ہم نے وہاں 27 نمبر باب کے اندر جانا ہے. یعنی یہ بنتا ہے 27 نمبر غالباً باب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 غلطی غلط ہو گئی ہے. یہ دیکھیں 27 نمبر باب میں ہی آیا ہے. یعنی 27 نمبر باب کے اندر 2 حدیثیں تھی نا تو ہم نے وہ دیکھ لینی ہے. 27 نمبر باب کے اندر ایک اور یہ دو حدیثیں ہیں 27 نمبر باب کے اندر. تو ہماری پہلے والی نہیں ہے پہلی حدیث ہماری نہیں ہے دوسری حدیث ہماری ہے.
یہ دیکھ لیں. تو یہ 27 نمبر باب کے اندر ہماری دوسری حدیث ہے. اس میں ہم دیکھیں محمد بن احمد القرشی، ہارون بن عبداللہ بن زبیر، اوکے، فرج بن سعید حدثنی، کہتے انہوں نے کہا تھا نا امی ثابت بن سعید بن ابیز جدی ہی ابیز بن حمال انہ کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک حدیث یعنی اس طرح ہم نے وہاں جا کے، اب یہ چونکہ پرانا طریقہ تھا، ہمارے پاس اب ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں جس سے ہم ایک ہی حدیث کی مختلف انداز میں تخریج کر سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں ایسا کرنا ضروری ہے. اب ہم جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنے سنن نبی داود والی اسی حدیث کے اوپر اس کی بھی ہم تخریج کرتے ہیں طریقہ نکال کے. مثال کے طور پر پہلی حدیث ہے، یہ دیکھیں، پہلی حدیث ہے سنن نبی داود کی، اس کی ہم نے تخریج کرنی ہے. تو یہ یاد رکھیں، اس کا تھوڑا سا طریقہ آپ سمجھیں. اب سب سے پہلے تو آپ نے کون سے مسند کے اندر جانا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ والی مسند کے اندر. بڑے غور سے سمجھنا ہے، اب اصل طریقہ شروع ہونے والا ہے جس کو آپ نے جس سے آپ نے تلاش کرنا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے جانا ہے مغیرہ بن شعبہ کی، یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی مسند کے اندر جانا ہے، اور یہ ملے گی ہم کو میم والی پٹی کے اندر. ٹھیک ہے، اب اس سند پہ آپ نے غور کرنا ہے، سند پہ. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر جانا ہے ہم نے، اب ظاہر ہے اس سے پیچھے بھی ہم نے راوی دیکھنا ہے. یہ ہم نے نکال لیا، پھر اس کے پیچھے والا جو ابھی نا ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ، یہ آپ نے تعین پہلے کر لیا کہ ابو سلمہ سے مراد کیا ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن. پھر ہم نے ابو سلمہ والی پٹی کے اندر جانا ہے. ابو سلمہ والی پٹی کے اندر بہت سی حدیثیں ہوں گی، اس کے اندر پھر ہم نے محمد بن عمر بن القمہ اس کی پٹی کے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یعنی اسی ترتیب کے ساتھ چیک کرنا ہے جس ترتیب کے ساتھ ہم نے راویوں کی ترجمہ تلاش کرتے تھے. تو ہم نے سب سے پہلے جانا ہے مغیرہ بن شعبہ کی مسند کے اندر. اب تحفۃ الاشراف کے اندر جائیں گے، یہ ہے تحفۃ الاشراف، ہم نے جانا ہے مغیرہ بن شعبہ کی مسند کے اندر. ٹھیک ہے، اب اس کی مدد سے ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ یہ حدیث کہاں کہاں پائی جاتی ہے. ہمیں تو صرف ابھی فی الحال ادھر ہی ملی ہے نا، یہ ہے مسند مغیرہ بن، یہ دیکھیں مغیرہ بن شعبہ کی مسند آ گئی. اب مغیرہ بن شعبہ کی مسند کے نیچے پھر آگے اس کے ذیل میں ہم نے دوسرے نمبر پہ دیکھنا ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن. وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آخر میں ہوگا کیونکہ کنیتیں آخر میں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن آگے ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اس کی اب ساری حدیثیں جو تحفۃ الاشراف کے اندر ہے نا وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ہم نے پھر اپنی تلاش کر لینی ہے کہ ہماری والی حدیث کو. اب دیکھیں پہلی حدیث ہی ہماری نکل آئی، قدرتی بات ہے، پہلی حدیث ہی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی، یہ ہمارے والی نکل آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے آپ نے یہ مغیرہ بن شعبہ کو دیکھنا ہے، پھر ان سے نیچے کون سا بندہ ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کون سا تھا، ابو سلمہ بن عبد الرحمن. اور وہ کیسے تلاش کرنا ہے؟ وہ بھی حروف تہجی کے اعتبار سے جو پہلے آئے گا وہی پہلے آئے گا. اب یہ چونکہ کنیت تھی تو کنیت آخر میں آتی ہے. تو یہ دیکھیں ابو سلمہ کے، سوری، مغیرہ بن شعبہ کے نیچے جو تابعین ہیں وہ کتنے آ جاتے ہیں؟ اسلم آتا ہے، اسود آتا ہے، یہ حروف تہجی کے اعتبار سے. تو ہمارا جو تھا ابو سلمہ تھا جو کہ کنیت ہے، وہ آخر میں آنی چاہیے تھی. اس کے تحت کچھ حدیثیں ہوں گی، ہماری والی حدیث جو ہے نا وہ پہلی ہی نکل آئی ہے. دیکھیں یہ علامت کے ساتھ دی ہوئی ہیں، دال، تا، سین، قاف، یعنی سنن اربع کی یہ حدیث ہے، سنن اربع کی یہ حدیث ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں، کہتے ہیں حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ذهب المذهب ابعد، مختصر. ٹھیک ہے، یہ مختصر ہے. اب یہ اس کی تخریج دینے لگا ہے کہ یہ کس کس کتاب کے اندر کہاں کہاں یہ حدیث واقع ہے، ہم نے تلاش کرنی ہے. سب سے پہلے دال کی علامت ہے، ابو داود کی حدیث ہے. پھر طہارہ، یہ کتاب الطہارہ کے اندر ہے، کتاب الطہارہ، ابو داود کی کتاب الطہارہ. ساتھ یہ ایک 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 دیا ہوا ہے، یہ اصل میں جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے نا اس کی، دارالسلام کی، اس کے مطابق دیا ہے. اس میں سے باب نمبر 1 ہوگا اور حدیث نمبر بھی 1 ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ باب نمبر بھی 1 ہے
اور حدیث نمبر بھی ایک ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک باب کے اندر کئی کئی حدیثیں بھی ہوتی ہیں، تو مثلا ایک باب کے اندر اگر 10 حدیثیں ہیں، پھر وہ ساتھ آپ کو دے دے گا کہ تحفۃ الاشراف، یعنی سوری، تحفہ نمبر دے گا آپ کو، یعنی جو دارالسلام والا نسخہ ہے نا، دارالسلام والا، وہاں آپ کو اس نمبر پہ وہ حدیث مل جائے گی، یعنی اس باب کے اندر جو جتنے نمبر حدیث ہے وہ مل جائے گی۔ تو ہماری یہ جو ہے، آپ یہ تو جانتے ہیں انل کا نبی، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں جو حافظ مزی رحمہ اللہ یہ جو سند ذکر کرتے ہیں نا، اس میں یہ ان یا حدثنا کا فرق نہیں کرتے، یہ انہوں نے، ان کا مقصد ہوتا ہے صرف اور صرف راوی دینا، راوی کا نام بتانا، یہ راوی اس حدیث کو بیان کریں تو وہ ان کے ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں اس کا مکمل نام بھی درج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ حدثنا یا اخبرنا وغیرہ ذکر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ انل کانبی، یہ کانبی کون ہے یہ ہم نے خود دیکھنا ہے وہاں جا کے۔ ان دراوردی، دراوردی کون ہے؟ عبدالعزیز بن محمد، تو یہ ہم نے خود دیکھنا ہے۔ ان محمد ابن عمر، یہ کون ہے یہ ہم نے خود دیکھنا ہے۔ انہو، ان محمد ابن عمر انہو بھی، انہو سے مطلب بھی آگے سند وہی ہے جو ہم نے پیچھے یہ ذکر کر دی، یعنی ابو سلمہ ہے اس کے بعد، یہ دیکھیں، انہو سے مطلب ابو سلمہ اور مغیرہ بن شعبہ، اس کا ہم نے ایک حصہ پیچھے ذکر کر دیا ہے، یہاں تک وہ آپ کو بتائیں گے جہاں تک کہ ہم نے پیچھے کہتے ذکر نہیں کیا ہوگا، وہاں تک ہم نے بتا دی انہو، یعنی آگے وہی ہے جو ہم نے پیچھے ذکر کر دیا ہے، بھی، جی آگے ہے جی، دوسری تخریج دے رہا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ یہ والی روایت ہم نے خود نکال دی ہے، ایک نمبر حدیث ہے، یہ تو ہم نے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے ہے تا، تا سے مراد ترمزی، ترمزی، تو یہ کہتے ہیں فی سے مراد اسی فی طہارہ، یعنی یہ اتنا اختصار کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ لفظوں کو جو ہے نا وہ ضمیریں بنا دیتے ہیں، فی آگے ساتھ لکھ دیا ہے الطہارہ، یہ درمیان میں جو بریکٹ ہے یہ کسی اور کی ہے، یاد رکھیں یہ ان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فی یہ طہارہ کے اندر ہے، اور اس کا باب نمبر ہے 16، طہارہ کی باب نمبر 16 ہے۔ ان ابن البشار، ابن البشار، اور آگے مجھے نا جاتے ہیں، یعنی اسی کتاب کے اندر کتاب الطہارہ سنن ترمذی کا، وہاں ہم جا کے آپ کو وہ حدیث پہلے نکال کے دکھاتے ہیں، باب نمبر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ باب نمبر 16 ہے غالبا، سنن ترمذی۔ یعنی ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نمبر باب ہمارا ہے، کتنے نمبر باب ہے کوئی بتائے گا جی؟ 16۔ 16 نمبر باب ہے، ایک ہو گیا، تو اور اس میں یاد رکھیں یہ کبھی کبھار غلطی بھی ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کبھی ایک آدھ باب اوپر نیچے ہو جاتا ہے، وہ نسخوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ نے اگر آپ کا جو دیا گیا باب ہے وہاں آپ کو حدیث نہیں نا ملتی، تو اس کے آگے پیچھے ایک دو باب آپ نے دیکھ لینے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یہ 16 نمبر باب ہے، اس کے اندر ہماری یہ دیکھ لیں جی، ہماری حدیث وہ بالکل من وعن ہمارے، وہ حدیث ہے محمد بن بشار ہے نا، وہ انہوں نے دیا تھا عانی بن البشار، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ لیں۔
ये आ गई हमारी 20 नंबर हदीस। अब इसको जरा बड़े गौर से देखिएगा, ये सारा कुछ इसमें क्या लिखा है, हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन। इसको देखिएगा, वहाँ ये गलती दूर कर रहे हैं इसकी। अल्फाज में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, वो उस बाब में क्या है, इसमें क्या है, ये इसमें फर्क थोड़ा सा आ सकता है। मतलब ये 20 नंबर 16 नंबर बाब के अंदर हमारी ये हदीस आ गई है, और ये 20 नंबर रवायत है। अब हम जाते हैं उधर ही। ये कह रहे हैं इब्न बशार अन सकफी अब्दुल वहाब सकफी, वहां आपको पता चल गया, मोहम्मद बिन अमर बिही, यानी आगे फिर वही है, मोहम्मद बिन अमर के आगे अब अबू सलमा आता है। वकाला, इमाम तिरमिज़ी ने क्या फरमाया था, सही उन्हें इन्होंने लिखा है पहले, फिर लिखा सा दरमियान में ब्रैकेट डाल के गलती दूर कर दी है, हसन सही। ठीक है, आगे है सीन, यानी सुनन नसाई के अंदर फी ही, यानी अत्तहारा, तहारा। आगे कहते हैं कि फिर तहारा के अंदर 16 नंबर बाब है और 2 नंबर उसकी हदीस है, बाब की हदीस नंबर 2 है। अब हम चलते हैं फिर सुनन नसाई के अंदर, चेक कर लेते हैं ये समझने के लिए। ये है किताब तहारा। बाब नंबर क्या था जी? बाब नंबर था 16 इसका, बाब नंबर 16। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। अब ये देखें, यहाँ फर्क पड़ गया ना। 16 नंबर बाब के अंदर तो ये नहीं हो सकता ना। अब ये 17 नंबर बाब के अंदर है, बाबुल इबाद इंदा इरादतिल हाजा, यानी दूर जाना क़ज़ाए हाजत के वक़्त। अब ये फर्क एक आध का आपको पड़ जाएगा, क्योंकि नुस्खे का इख्तलाफ होने की वजह से। अब इसमें 2 नंबर कहते हैं हदीस है हमारी, 1 नंबर ये हो गई और दूसरी ये हो गई। अब ये देखें, बिल्कुल वही हदीस है मुगीरा बिन शोबा की, अबू सलमा, मोहम्मद बिन अमर, ये सारी पर ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है? अली बिन हुजर, इस्माइल, और आगे इस्माइल से मुराद ये काल शेख, यानी शेख कौन है, नसाई। इस्माइल से मुराद है इस्माइल बिन जाफर बिन अबी कसीर अल कारी। ये याद रखें कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह की ये आदत है कि वो आखिर में कभी कभी रावी का तारुफ भी करवा देते हैं और उस पर हुक्म भी लगा देते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तो अक्सर ऐसा करते हैं, इमाम नसाई रहमतुल्लाह भी कभी कभार कर देते हैं। तो ये हमें इस हदीस से, यानी 2 नंबर हदीस इस 16 नंबर बाब की, बल्कि हमारा तो 17वां नंबर बाब है ये, यहाँ ये फर्क पड़ गया है। ठीक है, तो ये अली बिन हुजर, इस्माइल बिन जाफर बिन अबी कसीर अन मोहम्मद बिन अमर, आगे फिर वो बितूली ही कहते हैं यहाँ, लंबी हदीस है ये। आगे इब्ने माजा काफ फी ही, मतलब अत्तहारा, ताबुत तहारा, 22 नंबर बाब है और उसकी हदीस नंबर 1 है। जाते हैं हम उधर इब्ने माजा के अंदर, इसका तहारा ही देखते हैं। ताबुत तहारा, इसका बाब नंबर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये साथ दिया हुआ है। ये देखें, अब इसमें देख लो 2 नंबर का फर्क पड़ गया। 20 नंबर बाब में ये था ना, 20 नंबर है। अब ये तो आप बाब से पता चलेगा कि आपको इसमें नहीं मिलेगी। ये देखें, अब इसमें 2 नंबर बाब का फर्क, बाबु तबाउद लिल बराज, तबाउद दूर जाना, बोलो बराज के लिए, फिल फजाई इलाके में। इसकी हदीस नंबर थी 1, इस नंबर 1 इसकी हमारी ये निकल आई। ये वाली हमारी हदीस है, काना नबी ज़हब अल मज़हब अब आदा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो दूर निकल जाते हैं।
जी, इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, अबू बकर बिन नबी शैबा, इस्माइल बिन उलैया, मोहम्मद बिन अमर वगैरह वगैरह, ये आगे फिर वही है। अब ये देखें, ये सारी यानी चार संदों, चार यानी किताबों की हदीस को इन्होंने इधर जमा कर दिया है। अब जब हमने इस को लिखना है ना, तो कैसे लिखना है मैं आपको ये बता। अब ये एक पूरी मुकम्मल रिवायत, इसके हमने तखरीज कर ली है। हो सकता है कि ये और किताबों के अंदर भी हो, लेकिन हमारे चूंकि मकसूद कुतुब सित्ता की किताबें हैं। अब ये हाफिज मिज़ी रहमतुल्लाह ने जो हमें दिया है, वो ये दिया है। इसका मैं उल्टा सीधा सा जरा खक्का बना के दिखाता हूँ ना आपको। अब ये जो हदीस है ना, हदीस इज़ा ज़हाबा अल मज़हबा अबादा, ये यानी इस माने की हदीस है कि जब कज़ाए हाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते तो दूर निकल जाते। ठीक है। अब ये हदीस किसकी है? मुगीरा की। ये मुगीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। इसके नीचे इनके शागिर्द कौन है? अबू सलमा। ठीक है। अबू सलमा के अलावा कोई भी नहीं है ना इनका शागिर्द इधर। अब अबू सलमा से नीचे कौन है? मोहम्मद बिन अमर बिन अलकमा, वो आपने पहले लिख दिया था। ठीक है। ये है मोहम्मद बिन अमर बिन अलकमा। इसके नीचे कौन है? इसके नीचे अब, इसके नीचे बदलता रहेगा। इसके नीचे कितने हैं? अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ क्या है? पहले नंबर पे जाएं, पहले सनद में। अबू दाऊद की सनद में मोहम्मद बिन अमर से नीचे है दरावर्दी। इसका मतलब है कि इसकी एक तो आ गई अब्दुल अजीज दरावर्दी। ये मैं इख्तिसार की वजह से लिख रहा हूँ। और ये क्या है? अबू दाऊद के अंदर पहली इसकी यानी ये नीचे तरीक जो है ना पहले बदल गया, दरावर्दी हो गया। अब तिरमिजी के अंदर जाए तो इसके नीचे क्या है? सकफी। सकफी कौन है? अब्दुल वहाब सकफी। इसका मतलब है इसका मोहम्मद बिन अमर का दूसरा शागिर्द क्या है? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब सकफी। ठीक है। अब ये तो हो गया तिरमिजी के अंदर। आगे है नसाई। नसाई के अंदर क्या है? मोहम्मद बिन अमर का शागिर्द कौन है? इस्माइल बिन जाफर। इस्माइल बिन जाफर तीसरा यानी शागिर्द इसका हो गया मोहम्मद बिन अमर का, इस्माइल बिन जाफर। इस्माइल बिन जाफर हो गया। आगे है सुनन इब्न माजा का। इसमें कौन सा शागिर्द है इसका? इस्माइल बिन उलैया। इस्माइल बिन, ये इसका चौथा शागिर्द है, इस्माइल बिन उलैया। ठीक है, इस्माइल बिन उलैया। अब आपने ये तरीका आप समझे किस तरह आपने लिखना है? रावी कोई भी आपने तलाश करनी है तो लिखना किस तरह है? एक तो ये हो गया कि मुगीरा की रवायत है, साथ आपने नंबर दे देना है, ये नंबर सॉरी, ये दे देनी है अलामत कौन कौन सी है? अबू दाऊद की है, तिरमिजी, नसाई और इब्ने माजा। ये अलामत आपने साथ लिख देनी है। ठीक है। फिर जब ये इसमें चूंकि मुताबत कोई नहीं किसी ने की और अबू सलमा की है, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान, तो साथ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे फिर आगे मोहम्मद बिन अमर बिन अलकमा है। तो ये भी चारों किताबों का रावी है, चारों किताबों के अंदर इसी तरह रवायत की। आगे जो है ना ये तरीक बदलता जा रहा है। इसी रवायत को मोहम्मद बिन अमर से अब्दुल अजीज बिन अब्दुल अजीज अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद अद-दरावर्दी ने बयान किया है सुनन नबी दाऊद के अंदर।
اسی روایت کو محمد بن عمر سے روایت کیا عبد الوہاب ثقفی نے سنن ترمذی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی روایت کو اسماعیل بن جعفر سے بیان کیا ہے سنن نسائی کے اندر، محمد بن عمر سے بیان کیا ہے اسماعیل بن جعفر نے، اور اسماعیل بن الیہ نے اس کو ابن ماجہ کے اندر محمد بن عمر سے بیان کیا۔ آگے نیچے پھر راوی بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے پھر راوی بدلتے ہیں۔ اب دیکھیں درابردی سے کس نے بیان کیا ہے، نیچے کانبی نے، کانبی، کانبی محمد عبداللہ بن محمد الکانبی میرا خیال، کانبی، ٹھیک ہے، ابو داؤد کے اندر۔ عبد الوہاب ثقفی سے کس نے بیان کیا ہے، حنی بن البشار محمد بن بشار نے، ٹھیک ہے۔ اسماعیل بن جعفر سے کس نے بیان کیا ہے سنن نسائی کے اندر، علی بن حجر نے، علی بن حجر نے، اللہ اکبر۔ آگے ابن ماجہ کے اندر اسماعیل بن الیہ، جس کا نام پورا ہے اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم، یہ ابن الیہ جو ہے نا، یہ الیہ ان کی والدہ کا نام تھا، پہلے عرض کیا تھا۔ ان سے بیان کرنے والا کون ہے، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ٹھیک ہے۔ یہ لکھائی اسی طرح کی ہے، بس اس کو گزارا کریں۔ آپ کو یہ طریقہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو سمجھ نہیں آئی ذرا بتا دیجیے گا۔ جی جی، سمجھ آ گیا جی۔ جی، یہ ہے ایک روایت کو آپ نے جب لکھنا ہے نا تو اس طرح لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے تحفۃ الاشراف کے اندر، اپنی وہ روایت مطلوبہ روایت اس کو تلاش کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس مسند کے اندر جانا ہے، یعنی اس صحابی کے چیپٹر میں جانا ہے، پھر اس صحابی سے نیچے جو تابعی ہے اس والے چیپٹر کے اندر جانا ہے۔ وہ سارا آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے فہرست سے اس کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اس کا وہی طریقہ ہے جو تحفۃ الاشراف اور تقریب التہذیب سے راوی تلاش کرنے کا طریقہ تھا، یہاں حدیث تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تخریج کرنے کا، کہ اگر ایک جگہ پہ ایک راوی ضعیف ہے، اب دیکھیں نا عبدالعزیز، اب اس کا فائدہ دیکھیں ذرا، عبدالعزیز بن محمد دراوردی یہ حسن الحدیث راوی ہے، یعنی یہ صدوق درجے کا راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ دوسرے راوی ان کے ساتھ ملیں گے تو یہ حدیث بھی کیا بن جائے گی پھر۔ ویسے تو ہم نے اس حدیث کو یہ حدیث ہماری بننی چاہیے تھی جو ابو داود کی ہم نے جب تخریج کی تھی، یا ابو داود کی جب ہم تحقیق کی تھی، تو اصلاً یہ روایت کیا بننی چاہیے تھی ہمارے والی، یہ بننی چاہیے تھی حسن۔ لیکن جب ہم نے دوسری حدیثوں کو دیکھا، اکثر تو اس کی مطابقت کرنے والے سکہ ثبت راوی ہیں، اسماعیل بن جعفر سکہ ثبت ہے، اسماعیل بن علیہ، چلو عبد الوہاب ثقفی تو تھوڑا کمزور ہے، اسی کی طرح کا ہے، یعنی عبد الوہاب ثقفی یہ عبدالعزیز کی طرح کا ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ دوسرے دو راوی دیکھے اسماعیل بن جعفر اور اسماعیل بن علیہ، تو پھر یہ ان کی روایت، یہ روایت بھی بالکل یہ صحیح بن گئی ہے، صحیح لغیر ہی بن گئی ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ ایسی حسن لذات ہی کہ جس کی مطابت میں کوئی صحیح لذاتی ہی روایت آ جائے تو پھر وہ بھی صحیح لغیری ہی بن جاتی ہے، حسن لذاتی ہی روایت۔ اگر بالفرض کوئی ضعیف روایت آ جاتی ہے، اگر یہ ضعیف ہوتی مثال کے طور پر، یہ والی ضعیف ہوتی سند، اور دوسری سندوں کے ملنے کی وجہ سے یہ بھی پھر حسن
یا صحیح لی غیری بن جاتی ہے یا حسن لی ذاتی ہی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا یعنی فائدہ ہوتا ہے کسی بھی روایت کی تخریج کرنے کا۔ میں دوبارہ جلدی سے طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کسی بھی روایت کو تلاش کرنا ہے تحفۃ الاشراف سے، تو کیسے اس کو تلاش کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس جو ہمارا راوی ہے جو کتاب کے اندر ہمارا، اس کی آپ نے تحفۃ الاشراف میں جانا ہے، اس کی مسند نکالنی ہے۔ تو مسند صحابی کے اعتبار سے ہوگی، جیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سنن نبی داود میں ہم جاتے ہیں نا، ہماری جو دوسری حدیث ہے سنن نبی داود کی، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، باقی آپ نے کرنا خود ہی ہے۔ پہلی ہماری حدیث ہو گئی ہے، دوسری حدیث ہے مثال کے طور پر مسدد بن مسرحد، عیسیٰ بن یونس، اسماعیل بن عبد الملک، ان ابی زبیر، ان جابر۔ اب اس پر ہمارا جو حکم لگنا چاہیے تھا وہ یہی تھا کہ اب اس میں آپ نے یہ بھی غور کرنا، یاد رکھیں، پہلے میں نے عرض بھی کر دیا ہے، اب ابو زبیر یہ مکی یہ مدلس ہے، اصلا تو یہ حدیث ہونی چاہیے تھی ضعیف۔ طرح اسماعیل بن عبد الملک، اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ لکھا تھا کہ یہ راوی تھوڑا کمزور ہے، کہ اسماعیل بن عبد الملک صدوق کثیر الوہم، یہ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو ضعیف ہی قرار دیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو سارے ہی ضعیف، اب یہ ہماری اصلاً روایت تو ضعیف ہونی چاہیے تھی، تو کیا یہ تخریج کرنے کے بعد ہمیں یہ روایت صحیح مل جاتی ہے کہ نہیں مل جاتی ہے؟ ابو زبیر کی مثال کے طور پر کہیں سما کی صراحت ملنی چاہیے، یا اسماعیل بن عبد الملک کا ہمیں مطابت ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نے جب اس کی تخریج کرنی ہے، پھر ہم نے جابر بن اللہ کی مسند کے اندر جانا ہے، اور اس پہ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ جابر بن اللہ کی مسند کے نیچے پھر کس کو دیکھنا ہے؟ ابو زبیر مکی کو، ٹھیک ہے؟ ابو زبیر کا آپ کو وہ آنا چاہیے، نام آنا چاہیے، محمد بن مسلم بن تدرس، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے پہلے لکھ لیا ہوگا، جب ہم وہ اس سے ہم تلاش کر لیں گے۔ جی، یہ ہم نے مثال کے طور پر جابر بن عبداللہ ہمارے راوی ہیں، تو یہ جیم والی پٹی کے اندر ہم نے جانا ہے، جابر بن سلیم، جابر بن سمورہ ہمارا ہے جابر بن عبداللہ، تو یہ ہوگا جا کے یہ آگے ہمارے جابر بن عبداللہ، اور اس میں بھی اس کے تحت بھی ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر المکی، ابو زبیر المکی اس کے تحت جانا ہے، تو وہ محمد بن مسلم بن تدرس آپ جانتے ہیں، وہ آگے جا کے ہوگا محمد بن مسلم آ گیا، نہیں سوری، اس میں نا ذرا یہ دیکھیے گا، یہ آگے جائیں گے ہم نے جابر سے نیچے دیکھنا ہے، جابر سے پیچھے والا جو راوی ہے نا ہمارا، یہ جہاں عطا آ رہا ہے، اس کی جگہ پہ ہمارا ابو زبیر یا محمد بن مسلم بن تدرس ہی آنا چاہیے،
اب یہ امر ہی چل رہا ہے، آن چل رہا ہے ہمارا آگے. محمد بن علی ہے. اب اگر تھوڑا سا غور کریں نا آپ، اس کے تحت پھر آگے حدیثوں کو بھی انہوں نے دی ہے کہ محمد بن علی کی جو حدیثیں ہیں وہ کون کون سی ہیں نیچے، وہ بھی انہوں نے حدیثیں بھی ساتھ دی ہوتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا دیر لگ سکتی ہے. یہ دیکھیں ہمارا ابو زبیر آ گیا ہے. ابو زبیر یعنی وہ ترتیب وہی دی ہے محمد بن مسلم والی، لیکن اس کا نام نہیں دیا، اصل نام یہ اوپر دیا ہے، یہ سوری، یہ محمد بن مسلم بن تدرس المکی ابو زبیر، ترتیب بالکل وہی ہے. جب ہم نے یہ نکال لیا، آگے پھر دیکھیں کہ ہمارا آگے والا راوی کون ہے. کیونکہ اب محمد بن مسلم بن تدرس کی تو سینکڑوں روایتیں شاید ہوں گی ادھر، تو پھر ہمارا آگے والا راوی کون ہے وہ بھی پیچھے یہ دیکھیں، یہ والا دیا ہوگا. ابو زبیر سے نیچے کون ہے، یہ پھر آگے حروف تہجی کے اعتبار سے شروع ہو جائے گا. اب ہمارا کون سا تھا، ہمارا تھا اسماعیل بن عبد الملک غالباً. یہ ہمارا تھا اسماعیل بن عبد الملک. تو پھر ہم نے اسی ترتیب سے، اب دیکھیں ہمارا ابراہیم آیا ہے، ابراہیم کے بعد اسماعیل ہمارا آئے گا. یہ تھے اسماعیل بن عبد الملک بن ابی سفیر. اب اس کے تحت ہماری وہ روایت ہوگی، یہ دیکھیں یہ والی ہماری والی روایت آ گئی. کان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يرى احد. ٹھیک ہے، اس میں دیا ہے ابو داود الطہارہ، اس کی باب نمبر 1 ہے، حدیث نمبر اس کی 2 ہے، اور بالکل یہ صحیح ہے. ان مسدد، بالکل مسدد میں مسرد ہے، عیسیٰ بن یونس ہے. ابن ماجہ کے اندر بھی فی یعنی الطہارہ باب نمبر 22 ہے، اور اس کی حدیث نمبر 5 ہے. اور بکر بن ابی شیبہ، عبید اللہ بن موسیٰ کلاہما، آگے پھر وہ بالکل دونوں، عبید اللہ بن موسیٰ کلاہما مطلب عیسیٰ بن یونس اور عبید اللہ بن موسیٰ، یہ آگے عنہ ان سے، یعنی یہ جو ہمارے مطلوب راوی ہیں ان سے یہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اس طرح آپ نے جو ہے نا اس کو کرنا ہے، اور اس کو لکھنا کیسے ہے، جیسے پہلے ہم نے یہاں عرض کیا ہے، جیسے لکھا ہے ویسے ہی آپ نے اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ساتھ یہ اس کا نمبر دیتے جانا ہے آپ نے، کہ مثال کے طور پر یہ حدیث نمبر 1 ہے نا، ابو داؤد حدیث نمبر 1. ترمذی کی کتنے نمبر حدیث ہے یہ بھی آپ نے ساتھ، یہ آپ سب کچھ اپنے ساتھ نا نوٹ کرتے جائیں گے. فرض کیا یہ ترمذی کی 20 نمبر حدیث ہے، تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ 20 نمبر حدیث ہی ہے یہ. ٹھیک ہے، اور ساتھ ادھر بھی نسائی کی کتنے نمبر حدیث ہے یہ آپ نے ساتھ لکھ دینا ہے. اس ابو داؤد کی کتنے نمبر حدیث ہے یہ ساتھ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے. تحفۃ الاشراف کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. وہ بالکل وہی تو اس کا طریقہ ہوگا کہ جو طریقہ اس کا ہے تہذیب الکمال سے جو آپ تلاش کرتے تھے راوی، وہی طریقہ تحفۃ الاشراف اسی تراث والے مکتبے کے اندر وہی طریقہ ہوگا. اس کی فہرست سے آپ نے مسند نکالنی ہے. مسند کے بعد پھر اس کا جو راوی ہے، تابعی والی جو کام ہے وہ نکالنا ہے. پھر اس کے بعد اگر تابعی کے اندر زیادہ حدیثیں ہیں تو پھر اس کے تبع تابعی نکال لینا ہے، تو یعنی اس سے نیچے والا طبقہ، نیچے والا راوی وہ نکال لینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بآسانی حدیث آپ کی، یعنی 2 4 حدیثیں آپ دیکھیں گے تو اگر مثال کے طور پر اگر اسماعیل بن عبد الملک ان ابی زبیر ان جابر بن عبداللہ، اس سند سے یعنی اس طریق سے اگر 5 7 حدیثیں ہوں گی تو وہ 5 7 آپ نے دیکھ لینی ہے ہمارے والی کون سی ہے. وہ آپ دیکھیں گے، تھوڑے سے الفاظ اس کے دیکھ لیں گے تو آپ کو ملتے جلتے الفاظ وہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے،
اس طرح آپ نے پھر کم از کم ایک حدیث جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے. وہ کون سی کریں گے آپ؟ اور پھر اس پر حکم لگانا، یہ یاد رکھیں، پھر اس پر حکم لگانا ہے آپ نے. اب اس کو لکھنا کیسے ہے؟ اب یہ سوری بات رہ گئی ہے. تو آپ نے جب حدیث لکھنی ہے نا، وہ اپنے لکھنی ہے نا مثال کے طور پر یہ. جب آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ والی حدیث اب آپ نے لکھنی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد. اس کی جب آپ نے تخریج دینی ہے، تخریج کیسے دینی ہے آپ نے؟ پھر آخر میں حکم لگائیں گے نا. آپ نے تخریج اس کی دینی ہے پھر اس طرح. سب سے پہلے یعنی نا سنن اربع کے اندر سب سے پہلا جو مقام ہوتا ہے نا وہ ہے سنن داؤد کا. سنن ابی داؤد حدیث نمبر کتنی ہے؟ ایک ہے. آگے پھر سنن نسائی کا مقام ہے. آپ اب ترمذی بھی لکھ سکتے ہیں، سنن نسائی کا ہے. یہ فرض کیا، فرض کر رہے ہیں نا، یہ 45 نمبر حدیث ہے. آگے سنن ترمذی ہے. سنن ترمذی ہے فرض کیا، یہ 20 نمبر ہے. فرض کیا یہ 24 نمبر ہے. آخر میں آپ نے لکھنا ہے وسندہ، اس کی سند کیا ہے، یا بھائی اسناد جو بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کی سند آپ نے کر دینی ہے صحیح. ٹھیک ہے. اب صحیح لذاتی ہے لغیری یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. سند اس کی کیا ہے؟ صحیح. اب اگر دیکھا جائے ابو داود کی سند کیا تھی؟ ابو داود کی سند تو بنتی تھی حسن. ٹھیک ہے. داود کی سند بننی چاہیے تھی حسن. اسی طرح سنن ترمذی والی جو ہے سند یہ بھی بننی چاہیے تھی حسن. لیکن ابن ماجہ اور سنن نسائی والی جو سندیں تھیں انہوں نے اس کی جو مطابت تھی مطابت کر دی ان کے راویوں نے، تو وہ سند کیا بن گئی پھر؟ وہ سند بن گئی پھر صحیح. اگر یہ محمد بن عمر بن علقمہ جو ہے یہ صدوق نہ ہو تو. ٹھیک ہے. اب اگر محمد بن عمر بن علقمہ یہ صدوق ہے تو پھر تو ساری سندیں ہی حسن بنے گی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. آپ نے جو لکھا تھا آپ نے اس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے. جی. محمد بن عمر بن علقمہ یہ صدوق درجے کا راوی ہے. تو پھر سند، سند ہر صورت کے اندر یہ حسن ہی بنے گی. یعنی سند کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. سند کو ہم پھر صحیح نہیں کہہ سکتے. یہ سند پھر حسن ہی ہوگی. ٹھیک ہے. چاہے نیچے والے راوی سارے مطابق کر رہے ہیں لیکن چونکہ یہ بنیاد جو اس کی ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ میں حسن ہی بنوں گی. کہ یہ راوی بنیاد اگر اس کی مطابق کسی صحیح ذاتی راوی نے کر دی ہوتی تو پھر ہم اس کو کہہ دیتے کہ یہ سند صحیح ہو جاتی. اب یہ حکم جو لگے گا اس پر، اس کی سند پہ لگے گا یہ حسن ہے سند. ہمارے پاس جو دستیاب مراجع تھے، جو ہمارے پاس دستیاب سورسز تھے، اس کے مطابق ہم نے اس سند کے اوپر حکم لگایا ہے حسن کا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ اس محمد بن عمر بن علقمہ کی کہیں مطابقت ہو گئی ہو کہ لیکن کسی اور کتاب کے اندر، کتب ستہ کے علاوہ کسی اور نیچے والی کتابوں کے اندر، یعنی وہ مستدرک کے اندر ممکن ہے ہو گئی ہو یا کسی اور کتاب کے اندر ہو گئی ہو.
تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ نہیں ملی، ہمیں یہی ملا ہے کہ یہ اس حدیث کی جو سندیں تھی ہمارے پاس وہ ایک ہی آئی ہے، ہمیں ہمیں ایک ہی ملی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف تحفۃ الاشراف کو مد نظر رکھے ہم نے یہ بات کی ہے۔ جی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ شیخ محترم مثال اگر یہ سند اس کی کوئی محمد بن عمر کی مطابق نہ ملے تو یہ سند تو مثال حسن ہی ٹھہرے، اور اگر اس کی کوئی شواہد ٹھہریں گے تو کیسے پھر حدیث کہیں گے کہ حدیث صحیح ہے یا سند صحیح ہو جائے گی شواہد کی وجہ سے؟ نہیں، سند پہ حکم نہیں لگے گا جی، پھر وہ حدیث الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے، ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ متن دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے۔ اگر فرض کیا یہ سند ضعیف ہوتی ہے نا، اور ہمیں اس کی مطابقت نہ ملتی کہیں بھی، اور یہی متن کسی اور شاہد کے ساتھ ہو جاتا، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا صحیح شاہد موجود ہے یا اس کا حسن درجے کی شاہد موجود ہے اس کا۔ جی بیٹا۔ شیخ محترم دوسری بات، مثال ابھی ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ظاہر میں سند حسن صحیح یا جو بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے یا مطابعت کی صورت میں، اب جو شذوذ اور علت ہے، مطلب شذوذ تو شیخ صاحب سمجھ آ جاتا ہے جب یہاں پر کئی راوی جمع ہو رہے ہیں تخریج میں، تو باقی علت خفیہ وہ پھر ہم ڈھونڈ تو نہیں پا رہے اس اس کے کو لیے کیسے ہم؟ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کورس جو ہے نا یہ وقت، اس کے لیے اس چیز کے لیے خاص طور پہ علت کے لیے تو بہت وقت درکار ہے، اس کے لیے الگ سے کتابیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یا تو اس کتابوں کے اندر مل جاتا ہے یا پھر ایک وقت بندہ لگاتا ہے تو پھر وہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے خود بخود، حدیث جو ہے نا وہ بول کے بتاتی ہے کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے، پھر بندہ اس کی مزید تحقیق کرتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کا مل جاتا ہے۔ تو ابتدا ہے نا، یاد رکھیں کہ ابتدائی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا کافی ہوگا کہ حدیث کا ظاہر جو ضعف کے سبب ہے وہ کیسے پہچانے جائیں گے، پھر مخفی سبب بھی ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ تخریج کا چیپٹر تھوڑا سا مکمل ہو جائے نا، ہمیں اللہ نے وقت دیا تو انشاءاللہ اس کو ہم کسی نہ کسی حد تک پہنچائیں گے کہ ہم نے کسی بھی حدیث کی جو آ، علتیں ہیں اس کو کیسے ہم نے تلاش کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں، اور ان کتابوں کو سے اخذ کیسے کرنا ہے، کیسے ہم اس سے اپنی حدیث کو تلاش کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی کوئی اور بات جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم کافی دیر سے کلاسز نہیں جوائن ہو سکی تھیں، ایگزامز کی مصروفیت تھی۔ جی جی، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آمین۔ شیخ چونکہ ہم سند کے حوالے سے کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، تو ایک اشکال کسی بھائی نے ویسے ذہن میں ڈالا تھا، کسی حنفی بھائی نے نا، جی جی، کیا وہ یہ جی؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سند کے اوپر ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں، مثلا اچھا جس طرح جو رجال کے ائمہ ہیں انہوں نے بتا دیا یہ سیکا ہے یہ ضعیف ہے، تو آپ نے کون سا اسے دیکھا؟ یہ بھی تو تقلید ہی ہے نا، یہ اندھی تقلید ہے، ہم تو پھر بھی مسائل میں دلائل کے ساتھ تقلید کرتے ہیں، تو اس طرح کی کچھ باتیں تھیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ مزے کی بات ہے، ایک ہفتہ پہلے مجھے بھی ایک حنفی نے یہی اعتراض کیا بھی، اس نے کوئی روایت پیش کی نا اپنے کسی مسئلہ پر، تو میں نے کہا بھی یہ روایت تو ضعیف ہے، کہتے بھی اس میں تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مدلس ہے یہ ضعیف ہے، یہ بھی تم تقلید کرتے ہو۔ سب سے پہلے یاد رکھیں تقلید کو سمجھنا ضروری ہے کہ تقلید کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں بے کہ شک۔ صرف کسی کی بات کو اس نے دلیل بیان نہ کی ہو، فرض کیا مثال کے طور پر میں بتاؤں آپ کو بھئی، نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے، میں ساتھ حدیث نہ بیان کروں، اور کوئی عام بندہ میری یہ بات سن کے عمل کر لے، تو یہ تقلید نہیں ہوگا۔ تقلید یہ نہیں ہے کہ بغیر دلیل بیان کیے، بغیر دلیل، یہ لفظ پہ غور کیجیے گا، بغیر دلیل بیان کیے
کسی کی بات کو قبول کر لینا یہ تقلید نہیں ہے. تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل موجود ہوئے، یعنی کسی مسئلہ پر دلیل ہی موجود نہیں ہے، یا دلیل تو موجود ہے لیکن اس کے خلاف موجود ہے، اس پر عمل کرنا، اس کی بات جی کو شیخ. قبول کرنا، یہ تقلید ہے. فرض کیا کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھی جب اذان کے اندر محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، تو وہاں انگوٹھے جو ہے وہ اپنے چومنے چاہیے. اب اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی صحیح دلیل اس پر نہیں ہے، اگر اس کی بات کو قبول کیا جائے گا تو یہ تقلید ہوگی. کسی بھی امتی کی ایسی بات کو قبول کر لیا جائے کہ جو کتاب و سنت کے اصل کے منافی ہے. اصل یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر انگوٹھے چومنا نہیں ہے. اس کے مقابلے کے اندر کر کوئی چیز، کسی چیز کو دین سمجھ کے کیا جائے گا تو یہ تقلید ہوگی، اور اس کو قبول کر لینا یہ تقلید کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جی کسی شیخ. صحیح مسئلے کو بغیر دلیل سنے وہ قبول کر لیتا ہے، کسی مجتہد کی بات کو قبول کر لیتا ہے، اور کسی اہل فن کی فنکاری کو وہ قبول کر لیتا ہے، کسی سنار کی مثال کے طور پر سونے کی خالص یا ناقص ہونے کی بات کو قبول کر لیتا ہے. یہ نہیں ہے تقلید. ٹھیک ہے. تقلید یہ ہے کہ کسی بھی کتاب و سنت کے منافی چیز کو دین بنا لینا، دین کا درجہ دے دینا، یہ تقلید ہے. اور یہی تقلید تھی جو مشرکین مکہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہی تقلید تھی جو ہر دور کے اہل بدعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی ایسی کام کو اختیار کر لینا، اس کو دین کا درجہ دے دینا کہ جس پر کتاب و سنت کی نص نہیں ہے، یا وہ مسئلہ بذات خود کتاب و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. یہ تقلید ہے. شیخ محترم، جی جی. شیخ صاحب، یہ تو احناف بھی کہتے ہیں نا کہ کتاب و سنت کے مخالف میں ہم کسی کی بات نہیں مانتے، اور جو ہم مسائل ماخذ کرتے ہیں ہم بھی مطلب وہ کہتے ہیں ہم دلیل ہمارے پاس نہیں بھی ہے، تو ہمارے فقہا مجتہدین کے پاس دلیل ہوگی جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، جو آپ کو نہیں مل رہی ہے. نہیں تو دیکھیں، ایک ہے دلیل کا ہوگی، دیکھیں بات سنیں. ایک ہے تقلید ہوگی. اب ایک مثال کے طور پر ایک مسئلے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل ہوگی، اور اس مسئلے کے خلاف واضح طور پر نص آ چکی ہے، واضح طور پر ایک مسئلے کے خلاف نص آ چکی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نص تو ہے، یہ تو ہے دلیل، لیکن ہمارے جو احناف فقہا ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہوگی، اس کے خلاف دلیل ہوگی. اب یہ دے بتائیں، یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک چیز کے اوپر 10 نص جی موجود ہے، شیخ. اور ایک چیز کے بارے میں یہ اشکال ہے کہ ہو سکتا ہے ہو. اب اگر ہے تو وہ پیش کریں، کہاں ہے وہ؟ ایک ہو گیا. اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا، صحابہ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس جبریل آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، آپ نے ہمیں یہ بات فرمائی ہے یا آپ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، آپ کے پاس جبریل آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اللہ سے پیغام آیا تھا؟ وہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہے، تو یہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ یہ دین ہے. اب یہی درجہ اگر کوئی کسی امتی کو دیتا ہے تو یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ ہے نا. ایک طرف ہے حدیث جی شیخ. موجود ہے واضح طور پر، ٹھیک ہے، ایک طرف ہے حدیث موجود ہی نہیں ہے یا دلیل موجود ہی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو. ہم کہتے ہیں ہوگی، لیکن یہ ان کے لیے ہے نا، ہمارے پاس تو جب تک دلیل نہیں آئے گی، ہمارے پاس یہ نہیں اس کے مخالف کے اندر دلیل موجود ہے، تو پھر ہم کس طرح تسلیم کر لیں؟ تو پھر یہ بھی ہے. یہ جو تقلید ہے نا، جس کو جی ہم شیخ. یعنی لغوی تقلید ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کی کسی کی بات کو مان لیں، یہ بھی لغوی تقلید ہے نا. اور لغوی تقلید حرام نہیں ہے. لغوی تقلید کے کیا ہے کہ ایک عامی آدمی ہے، وہ کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. عالم سے جا کے مسئلہ پوچھتا ہے، عالم اس کے سامنے دلائل رکھنے کی بجائے اس کا مسئلہ حل کر دے. اب وراثت کا مسئلہ کو پوچھتا ہے، جی ایک میری مثال کے طور پر ایک میت ہے، اس کی ایک بیوی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں اور اس کی ایک بیٹی ہے. اب اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ اب وہ مسئلہ مفتی اس کا حل کر دیتا ہے، بھی آپ کو یہ حصہ ملے گا، آپ کی یعنی جو ورثہ ہیں اس کو یہ حصہ ملے گا. اس کو دلائل پیش نہیں کرتا. اب وہ تقلید نہیں ہوگی اگر اس کے جی. مطابق وہ ہے نا، وہ وراثت حل کر لیتے ہیں، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، یہ تقلید نہیں ہوگی. تقلید یہ ہوگی کہ اگر فرض کیا بیوی کو حصہ ملنا چاہیے تھا، اس صورت کے اندر بیوی کو حصہ ملنا تھا 1/8،
ٹھیک ہے، 1/8 ملنا تھا، 8واں حصہ ملنا تھا، وہ کہے جی نہیں بیوی کو 6ٹھا حصہ ملنا ہے، فرض کیا اب وہ 6ٹھا حصہ ملنا ہے، کہتا ہے میں مفتی ہوں، میں نے بات، میرے پاس دلیل، اب وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے فرمایا ہے، جا کے وہ اپنے علاقے کے اندر بات کرتا ہے بھی اس کو 6ٹھا حصہ ملنا ہے جی، عورت کو، بیوی کو، تو کوئی آ کے اس کے سامنے دلیل پیش کرتا ہے بھی قرآن تو کہتا ہے اس کو یا تو 1/4 ملے گا، یا اولاد ہونے کی صورت کے اندر 1/8 ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت کے اندر 1/4 ملے گا۔ اب وہ کہتا ہے بھی نہیں، تمہارے پاس بھی دلیل ہے لیکن ہمارے مفتی صاحب کے پاس بھی دلیل ہوگی، لہٰذا میں تو مفتی صاحب کی بات مانوں گا، میرے پاس اگرچہ قرآن کی نص آ گئی ہے، اگرچہ میرے پاس دلیل آ گئی ہے، اس کے خلاف آئی ہے، لیکن اب اگر وہ دلیل آنے کے باوجود دلیل آنے کے باوجود مفتی کی بغیر دلیل کی بات وہ مانتا ہے تو پھر یہ تقلید ہو، ٹھیک ہے۔ جی شیخ۔ اور اس طرح اگر کوئی اہل فن ہے، کوئی بات کرتے ہیں نا، اہل فن کوئی بات کرتے ہیں، مثلا کوئی لغت کے ماہر ہیں، وہ لغوی کو نقطہ بیان کرتے ہیں، تو اس کو مانا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ کتاب و سنت کی منافی نہیں ہے۔ اسی طرح جو فقہ ہے، فقہائے مجتہدین ہیں، اگر وہ اجتہاد سے کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں، وہ کتاب و سنت کی نص کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ نص سے ماخوذ مسائل ہیں، ایسی نص کے جو اس مسئلہ کے اندر نص نہیں ہے، کوئی دلیل ہے، نص نہیں ہے، یعنی وہ قیاس کر کے یا اپنا اجتہاد کر کے کسی کتاب و سنت کے اصولوں پر قیاس کر کے یا کتاب و سنت کے اصولوں سے اخذ کرتا ہے مسئلہ، وہ جلب منفعت اور دفع مقصد کے مد نظر استحسان اور دیگر جتنے بھی فقہ کے ماخذ ہیں، ذیلی ماخذ ہیں یا بنیادی ماخذ ہیں، ان سے وہ مسئلہ اخذ کرتا ہے، تو یہ اس کی بات کو تسلیم کر لینا یہ تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی تقلید یہ ہے کہ نص کے خلاف کوئی اگر مسئلہ آ جاتا ہے اس کو قبول کر لینا، یا کتاب و سنت کے اصولوں کے منافی کو مسئلہ آ جاتا ہے اس کو قبول کر لینا بغیر دلیل کے، یعنی دلیل موجود نہ ہونے کے، یعنی اس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی دلیل ثبت نہیں فرمائی ہوتی اور اس کے خلاف دلیل ثبت ہوتی ہے تو اس کو ماننا یہ تقلید ہے۔ دوسرا جو اسی طرح جیسے ایک مجتہد کی ایسی بات کہ جو کتاب و سنت سے مستنبت ہے اس کو ماننا تقلید نہیں ہے، اسی طرح آئمہ علل کی کوئی بات کہ جو انہوں نے اپنے اس فن سے اخذ کر کے کوئی حکم لگایا ہوتا ہے اور ان کے یہ مسائل وہ دلیل پر مبنی ہوتے ہیں، اس کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے۔ ہاں اگر فرض کیا کہ دو ائمہ ہیں، فرض کیا دو ائمہ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ ایک کے پاس دلیل ہے اپنے بات کی، ایک کے پاس دلیل نہیں ہے، اور ہم دلیل والے کی بات کو اس لیے رد کر دیں کہ یہ ہمارا چہتا نہیں ہے، اور جس کی پاس دلیل ہی نہیں ہے اس کی بات کو اس لیے قبول کر لیں کہ یہ ہمارا چہتا ہے، تو یہ بات یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تقلیدی مذہب بنے ہیں نا، یاد رکھیں یہ تقلیدی جو مذہب بنے ہیں، حنبلی، حنفی، اسی طرح دیگر دوسرے 2-3 مذہب اور بھی ہیں جو بڑے بڑے مذہب ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن یہ بڑے جو مذہب ہیں جس کو مذاہب اربعہ کہتے ہیں، اور اگر جعفریہ کا ملایا جائے تو مذاہب خمسہ بنیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر نہیں بنے تھے، یعنی احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ ان کی زندگیوں کے اندر نہیں بنے تھے، یہ ان کی زندگیوں کے بعد بنے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کے اندر اجتہادی مسائل پہ اپنا اجتہاد لکھوا دیا یا پیش کر دیا، یا ان سے جو سوال کیے گئے تھے وہ ان کے شاگردوں نے محفوظ کر لیے۔ بعد والے جو مقلدین آئے ہیں، یعنی 4تھی صدی کے بعد جا کے یہ تقلید والا سسٹم شروع ہوا، اس سے پہلے نہ امام احمد بن حنبل کی امام شافعی کے ساتھ کوئی مخالفت تھی ذاتی، یہ کہہ لیں کہ آپ ویسے تو ایک عالم ایک ہی مدرسہ کے اندر پڑھانے والے مختلف علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، تو جب ایک مکتب اور ایک مدرسہ کے اندر، ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے ٹیچر اور سکالر اور شیوخ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، تو وقت کے دو یا الگ الگ علاقوں کے 2-3 ائمہ محدثین ان کی رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ رائے کا مختلف ہونا الگ بات ہے، ایک الگ سے مذہب بنا لینا یہ الگ بات ہے۔ امام شافعی کو دیکھیں تو وہ امام احمد بن حنبل کی تعریف کرتے ہیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں وہ امام شافعی کی تعریف کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں کتب تاریخ کے اندر اور کتب حدیث کے اندر، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، تو ان کا مطلب ہے کہ ان سب کا مذہب اور ان سب کا مسلک ایک ہے،
ان سب کا منہج ایک ہے، باقی یہ بعد میں جو ہے وہ تقسیمیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ساری یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کسی بھی اعتبار شیخ سے یاد رکھ، جی جی شیخ صاحب، ایک عامی جو ہے اس کے پاس اس نے کوئی یا موقف کسی کی پیروی میں اختیار کیا ہوا ہے، ہم اس کو مخالف کوئی دلیل سامنے پیش رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی دلیل جو ہے یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتی، میرے ذہن سے اوپر ہے، یا یہ ہے کہ میں مجتہد نہیں ہوں تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں، یا یہ کہ یہ منسوخ ہوگی یا مرجوع ہوگی، وہ مختلف یہ احتمالات وارد کر سکتا ہے۔ تو وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں، میں تو بس اپنے جس امام کی پیروی کی، مفتی کی پیروی کی، تو اسی مفتی کے قول پہ چلوں گا، تو پھر یہ تو اس طرح وہ یہی کرے گا۔ اگر ہم کہیں کہ مطلب دلیل کی مخالف پیروی کرنا، تو وہ کہے گا میں تو دلیل کی مخالف پیروی نہیں کر رہا، مجھے آپ کی دلیل ہی مناسب نہیں لگ رہی۔ یہ میری یہ عرض سنیں، مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ جو منصوص مسائل ہیں، مثلا اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ چیزیں سمجھنے کے لیے کسی اجتہاد کی، کسی بھی اہلیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمازیں پانچ ہیں، اب اگر کوئی کسی کو پانچ کی بجائے چھ نمازوں، فرض نمازوں کی بات کرے، بھی چھٹی نماز بھی فرض ہے، تو وہ کہے گا کہ اس پر دلیل پیش کرو، بھی چھٹی نماز فرض ہے، یعنی جو روٹین کی چھٹی نماز ہے وہ فرض کون سی ہے؟ تو اب یہ پانچ نمازوں والی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت، یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، خطبت کے ہو گئے، رسالت کے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، ان کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی اجتہاد کی اہلیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر عامی، ہر ایک عام بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے سامنے اگر یہ رکھا جائے کہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو جو کہہ لیں کہ آپ فکری اور اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس کے اندر اسلام نے بھی چھوٹ دی ہے، اور ہم بھی اس کے اندر سختی نہیں کر سکتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس اجتہادی مسائل میں بھی تھوڑی سی دو کیٹیگریاں بن جاتی ہیں۔ ایک ہے جو بالکل جس کا تعلق خالص اجتہاد کے ساتھ ہے، یعنی جس کو کہہ لیں کہ جو نئے مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، ان کے اندر تو ظاہر ہے اعتماد ہی کرنا ہے، کسی بڑے عالم کے اوپر وہ اعتماد کر لے۔ اب وہ بڑے کسی بھی عالم پر اعتماد کر لے، کسی بھی بڑے عالم پر اعتماد کر لے، اس کو بات سمجھ آ جائے اور کہتا ہے بھی میں اسی کی رائے کو بہتر سمجھتا ہوں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ اگر غلطی پر بھی ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے۔ اور جس طرح کے یہ بینکنگ کے مسائل ہیں، جو جدید مسائل ہیں نا، بینکنگ کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں، اور اس طرح قسطوں کا مسائل ہیں، اس کے اندر اگر کسی بھی مفتی، کسی عالم، بڑے عالم کی رائے کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے نا، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اس پر اعتماد ہے، کہ میرے ساتھ یہ مخلص ہے، اس سے مسئلہ پوچھ لے اور وہ بات کر دے اور اس کے مطابق عمل کر لے۔ ایک ہے جس طرح کے یہ فقہی مسائل، جس طرح کے رفع الیدین ہے، آمین ہے، تو اس کے اوپر عام بندہ اگر غور کرے نا، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دلیل کس کے پاس ہے۔ اور ایک مثال کے طور پر ایک حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ حدیث دوسرے جو مکتب والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، تو گرچہ اس کی حقیق صورت کے اندر وہ نہیں جا سکتا، وہ اس کی جس طرح ہم اس کی تحقیق کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتا، تو البتہ وہ کچھ نہ کچھ سرچ کر کے، کچھ نہ کچھ غور و فکر کر کے، کچھ نہ کچھ علماء سے مل کے، وہ کچھ نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ کس کا کس کی جو ہے وہ نماز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور کس کی نماز بخاری مسلم جو کہ متفق علیہ روایات ہیں، متفق علیہ کتابیں ہیں، سب کے ہاں مقبول ہیں اور راجح ہیں، تو ان کے مطابق کس کی نماز ہے۔ اسی اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی چیزیں اس کے جو ذہن میں ہیں، جو فقہی نوعیت کی ہیں، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اگر فرض کیا اس میں اگر غلطی کھا بھی جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگر اس کا ذہن تقلیدی نہیں نہ ہے، تقلیدی ذہن نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ اگر غلطی کھا بھی جاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ انشاءاللہ مجرم نہیں ہوگا۔ لیکن عقیدے کے مسائل کے اندر کے جو عقیدے کے مسائل وہ بڑے واضح ہوتے ہیں اور فطرت کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے اس چیز کی۔ اگر کوئی کہے بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بھی اللہ ایک ہے یا اللہ ہی مشکل کشا ہے، تو یہ اس کا عذر نہیں مانا جائے گا۔
ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنے کردار کو وہ معاشرے کے گدلے پن سے جو ہے نا وہ گدلا کر دیا ہے، لوگوں کے اے، غلط رویوں سے اس نے اپنے آپ کو خراب کر دیا، اس وجہ سے اس کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں اللہ رب العزت سے اپنی مشکل کشائی کرواؤں یا قبروں وغیرہ سے بھی کرواؤں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے مختلف اعتبار ہوتے ہیں، جو ایک عامی آدمی وہ کسی عالم کے اوپر، بڑے عالم کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے، ایک اچھے عالم کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے، تو جس طرح بھائی نے مثال دی ہے کہ بینکنگ کے معاملے کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، کوئی شک نہیں ہے، بینکنگ کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب یہ ایک ایکسپرٹ ہے اور ان کی بات مانی جانی چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعض مسائل، یعنی بینکنگ کے متعلق بھی بعض مسائل سے انہی کے اپنے علماء، دیوبند علماء نے ہی، بلکہ جس جامعۃ الرشید کے اندر یہ ہوتے ہیں انہی کے بعض مفتیان نے ان سے اختلاف بھی کیا ہے، تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی مانتے ہیں کہ میرے جو بھی مسئلہ ہے اس کے اندر اصلاح کی گنجائش ہے، یعنی جو بھی یہ سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ان کا بینک ہے میزان بینک، اس کے جو بعض پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے، باقی یہ تو ہے کہ یعنی یہ ایکسپرٹ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب معیشت کے، ان کی کتاب میں پڑھنے کے لائق ہیں، لیکن یہ پھر وہی بات ہے کہ چونکہ یہ ایک تقلیدی کہہ لیں کہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو بعض مسائل کے اندر، یعنی معیشت کے اندر بھی جو بعض مسائل ہیں اس میں ان کی رائے جمہور کے خلاف بھی ہے بعض مقامات پہ، تو ان کی کتابیں وہی پڑھے جو پہلے سے کچھ نہ کچھ اہلیت رکھتا ہو، ایک عامی آدمی کو ہم ان کی کتابیں پڑھنے کی یعنی سجیشن نہیں دے سکتے، تو بہتر ہے کہ علماء کی رہنمائی کے اندر ان کی کتابیں پڑھی جائیں، اور پہلے خود اپنی اہلیت پیدا کی جائے، صحیح اور غلط کو پہچاننے کی آپ اس کی اندر تحقیق کر سکیں، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابیں یہ لائق مطالعہ ہیں انشاءاللہ معیشت کے معاملے کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، ہم اہل حدیث طلباء کے اوپر بالخصوص اعتراض ہوتا ہے کہ آپ فقہ کو نہیں مانتے، یعنی کہ آپ کی فقہ نہیں ہے، اصول فقہ نہیں ہے، تو مثلا میں اپنے طور پر ایک گزارش کروں گا اسلامک ورچوئل اسلامک یونیورسٹی سے، آپ سے بھی، اور انشاءاللہ ابو یحییٰ نورپوری صاحب سے بھی، کہ اس کورس کے بعد اصول فقہ پہ بھی ایک کورس بنایا جائے تاکہ ہم اس سے گزرے ہیں تو اس سے بھی گزر جائیں، تو ایک پختگی مل جائے ہمیں۔ جزاک۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جو کہا جاتا ہے نا کہ اہل حدیث کی اپنی اہل حدیث فقہ کے خلاف ہیں یا اہل حدیث کی فقہ نہیں ہے، کہ بعض کی حضرات بھی جو سوشل میڈیا کے ہوتے ہیں کہتے ہیں اپنی یہ فقہ مرتب کریں، تو یاد رکھیں کہ ہماری فقہ وہ مرتب ہو چکی ہے، بخاری مسلم یہ جس طرح حدیث کی کتاب ہے، یہ فقہ کی بھی کتاب ہے بخاری، اب یہ ہماری ہی ہے، یعنی یہ جو جو صحیح بخاری ہے، اس طرح سنن ترمذی ہے، یہ فقہ کی بھی یعنی کتاب ہے، اس طرح محدثین کی جو فقہ ہے نا، فقہ محدثین، یاد رکھیں کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی فقہ کے عالم بردار نہیں تھے، یعنی کہ ان کا الگ مذہب نہیں تھا، یہ فقہ محدثین پر تھے، اور پھر آگے جو ہے نا بعد میں جا کے چوتھی پانچویں چھٹی صدی کے اندر جا کے جو بعد کے لوگوں نے ایک ان کا مذہب بنا دیا اور ان کی جو ہے نا ایک فقہ الگ کر دی، جبکہ یہ ان کی فقہ امام مالک سے الگ نہیں تھی، ہاں اختلاف ہوتا ہے جب دو ایک مدرسہ کے اندر پڑھانے والے یا ایک ہی استاد سے پڑھنے والے شاگردوں کے اندر تلامسہ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ائمہ محدثین کے جو مختلف علاقوں کے ساتھ تھے، مختلف ان کے مختلف علمی لیول تھا ان کا، اور وہ ان کا منہج ایک تھا، ان کا مسلک ایک تھا، ان کا مذہب ایک تھا، لیکن آگے ان کی رائے مختلف ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ فقہ جو محدثین کی ہے وہی ہماری فقہ ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ ہر دور کے اندر یہ کہہ دینا کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے بس،
اس کو رکھ دو، اور اس کے خلاف جتنی بھی حدیثیں آتی جائیں گی، جتنی بھی حدیثیں آتی جائیں گی، ان کو جو ہے وہ کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بالکل یعنی ایسی بات ہے کہ جو ناقابل التفات ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ امام احمد بن حنبل نے جو حدیثیں بیان کی ہیں بس وہی حدیثیں ہیں، یا امام ابو حنیفہ نے جو فقہ بیان کیا وہی بس فقہ ہے، اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا۔ اور یہ بھی ایک بڑا سب سے بڑی بات یہ کی جاتی ہے، سب سے بڑی بات جو کی جاتی ہے کہ یہ اگر آپ کسی مذہب کی تقلید نہیں کرو گے تو پھر آپ فرقہ واریت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑا اشکال ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی فرقہ وہ اس بنیاد پہ بنانا ہی غلط ہے، غلطی ہے کہ فقی فقی اختلاف کی بنیاد پر کوئی فرقہ بنا لیا جائے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ فقی اختلاف کی بنا پر کوئی فرقہ نہیں بنایا جا سکتا۔ فرقہ اسی وقت بنتا ہے کہ جب اختلاف عقیدے کا ہو۔ محدثین کا جو اختلاف تھا اہل کلام سے، وہ نظریے کا اختلاف تھا، وہ فکر کا اختلاف تھا، کہ ان کی فکر کے ساتھ ان کی فکر نہیں ملتی تھی۔ تو محدثین ہمیشہ مختلف رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اختلاف کیا ہے اہل رائے سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا نظریہ وہ بنایا تھا کہ جو نظریہ کتاب و سنت کے منافی تھا، ٹھیک ہے؟ تو نظریے کے اوپر اور عقیدے اور منہج کے اوپر اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اہل حدیث کا، محدثین کا عقیدہ ایک ہے۔ آگے جو فقی مسائل ہیں، فقی مسائل کے اندر اختلاف ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، عقیدہ ایک ہے۔ اب جبکہ احناف جو ہے ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس طرح شوافے ہیں، ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے۔ ممالک ہیں، ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے۔ اس طرح حنابلہ ہیں، ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے، ان کے اندر بھی خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر عقیدے کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف ہے تو پھر وہ اختلاف ہوگا۔ باقی جو عقیدہ اگر ایک کسی مذہب کا، کسی گروہ کا ایک ہے، اور آگے پھر فقہی اختلافات ہیں، تو وہ اختلاف نہیں ہوگا، وہ ایک رائے ہوگی، یا ایک کہہ لیں کہ آپ مذہب ہوگا۔ اور الگ ایک مذہب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک کہہ لیں کہ ان کا موقف ہوگا، تو اس مسئلہ کے اگر فلاں کا یہ موقف ہے تو یہ حسن ہے۔ یہ تو صحابہ کے درمیان بھی تھا، صحابہ کا عقیدہ منہج ایک تھا، آگے ان کا اختلاف بعض مسائل کے اندر ایک دوسرے سے ہو جاتا تھا، اور یہ ایک سوچ و فکر کا اختلاف ہے، اجتہادی اور فقہی بعض مسائل کے اندر اختلاف ہو جانا۔ لیکن اختلاف وہ اس وجہ سے ہو کہ اپنے علم کے مطابق ایک بندے کے پاس ایک حدیث نہیں آئی، جب اس کے پاس حدیث آ گئی تو فوراً وہ حدیث کی طرف پھر جائے۔ لیکن جو تقلیدی مذہب ہوتا ہے اس کے اندر پھرنے والی بات نہیں ہوتی، وہ حدیث کو اپنی طرف پھیرتا ہے، حدیث کو منسوخ قرار دیتا ہے، حدیث کو وہ خطا قرار دے دیتا ہے، لیکن وہ اپنی دلیل سے نہیں ہٹتا۔ وہ کہتا ہے حدیث آئے، ہزار حدیثیں بھی آئیں گی تو میں نہیں مانوں گا جب تک کہ میرے امام کا قول یا میرے امام کا فتویٰ اس کے مطابق نہیں آئے۔ وجہ سے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو فقہ ہے وہ محدثین والی فقہ ہے، اور محدثین کی جو فقہ ہے وہی اصل میں فقہ ہے، اور ان کے اندر اختلاف ہو جانا یہ اسی نوعیت کا ہے جس طرح صحابہ کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف ہو گیا تھا۔ صحابہ کا عقیدہ ایک تھا، ہمارا بھی محدثین کے ساتھ عقیدہ میچ کھاتا ہے۔ صحابہ کے اندر فقی اور اجتہادی مسائل میں اختلاف تھا، ہمارا بھی ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہم دلیل کی بنا پہ ان کی تائید کر سکتے ہیں، اور کسی کے ساتھ دلیل کی بنا پہ ہم ہٹ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کا مسلک اور جس کا مذہب ہمیں، یعنی فقی مسائل میں جس کا مذہب ہمیں حدیث کے اس مسئلہ کے اندر، جس مسئلہ کے اندر ہمیں حدیث کے قریب لگے گا ہم اس کو اختیار کر لیں گے، اور جس کا مذہب ہمیں حدیث کے مطابق نہیں لگے گا، اور ہم اس کے بارے میں ان کے متعلق اچھی رائے رکھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ان کو تک حدیث شاید نہیں پہنچی ہوگی، ٹھیک ہے، یا انہوں نے جو حدیث کو بنیاد بنایا ہے وہ حدیث ہمارے نزدیک ضعیف ہے، لہذا ہم اس رائے کو اختیار کر لیں گے کہ جس رائے کو دوسرے محدثین نے اختیار کیا ہوا ہوگا۔ لیکن عقیدے کے معاملے کے اندر کسی محدث کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کو عرش پر نہیں مانتا ہو، کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کو مشکل کشا نہ مانتا ہو، کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہو۔ یعنی اس مسئلہ کے اندر کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتا،
پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا محدثین کے ساتھ جو اتفاق ہے، جو اتحاد کا رشتہ ہے، وہ عقیدے کے بارے میں۔ آگے اجتہاد کے معاملے کے اندر جب جیسا ان کے ساتھ ان کا آپس میں اختلاف تھا، یہ اسی نوعیت کا ہے جس طرح صحابہ کا اختلاف تھا آپس کے اندر۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، ایدکم اللہ۔ کوئی اور بات جلدی سے کرنی ہے تو کریں۔ باقی آپ نے حدیث نمبر جو 3 ہے اس کو آپ نے اسی طرح حل کرنا ہے انشاءاللہ، تو آپ اس کو لکھیں گے اور مجھے ارسال کر دیں گے۔ بارک اللہ فیکم، ایدکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔